سائرہ خالہ، جگ جگ جئیں، اللہ آپ کا حج قبول کرے، مگر آپ کو بھی میرے ماسٹرز کے امتحانات ختم ہونے کے بعد ہی جانا تھا۔ سوچا تھا کیا اور یہ کیا ہو گیا؟ لمبی نیندیں، میوزک، ویڈیو کیسٹس، کزنز کے ساتھ موج میلے، اپنے دن اور اپنی راتیں، مگر وائے حسرت کے سب خواب چکنا چور ہو گئے۔ لباس تبدیل کرنے کے بعد بال سنوارنے کا مرحلہ طے کرتی ہوئی زویا نے بڑی رکت آمیز کوفت کے ساتھ سوچا، زویا بھئی آ جاؤ نیچے اب، وگرنہ دیر ہو جائے گی، اسکول 8:30 بجے لگتا ہے۔ امی کی پکار پر وہ افراتفری کے عالم میں برش رکھ کر، دوپٹہ کاندھوں پر اچھی طرح پھیلا کر کھٹ کھٹ سیڑھیاں طے کرتی ڈائننگ ٹیبل کی طرف لپکی۔ امی میں جاؤں گی کیسے؟ گاڑی تو ہے نہیں۔ سلائس کترتے ہوئے اس نے ہاتھ سے بیزار کن انداز میں دریافت کیا۔ گاڑی پرسوں شہزاد لے گیا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ، لاہور کے تاریخی مقامات کی سیر کا پروگرام تھا۔ ارے 2 قدم پر تو ہے اسکول، پیدل چلی جاؤ، واک بھی ہو جائے گی۔ بیلا نے اپنی طرف سے جیسے چٹکی بجاتے ہوئے اس کا مسئلہ حل کر دیا، مگر اس کے گویا بدن میں آگ لگ گئی۔ میں 15 منٹ کا پیدل مارچ کروں اور وہ بھی اتنی صبح صبح اور تنہا، مجھے بھلا کن نفلوں کا ثواب ملے گا؟ اس نے آنکھیں نکالی۔ خفا کیوں ہوتی ہو؟ چلو بیلا تم چلی جاؤ اس کے ساتھ۔ امی نے مصالحت آمیز انداز میں اختیار کیا۔ آخر کیوں نہ کرتی، وہ انہی کی فرمائش اور خواہش پر تو تیار ہوئی تھی۔ سائرہ خاتون سے ان کی دور پرے کی رشتہ داری تھی، وہ اپنے خاوند کے ساتھ مل کر اپنا ذاتی ہائی اسکول چلا رہی تھیں۔ خوش قسمتی یہ ہوئی کہ حج پالیسی کے تحت اس دفعہ قرہ ان کے نام نکل آیا۔ دونوں میاں بیوی نے جھٹ پٹ سامان باندھ لیا۔ اتفاق سے اس دن زویا کا ایم اے کا آخری پیپر تھا جب سائرہ خالہ ان کے گھر آئیں۔ ماشاء اللہ ہماری بیٹی امتحانات سے فارغ ہو گئی ہے، مجھے اسی بات کا انتظار تھا۔ ویسے تو اسکول کے ایڈمنسٹریشن کو میں نے اچھی طرح گائیڈ کر دیا ہے، سب اپنی اپنی ذمہ داری انجام دیتے رہیں گے، مگر پھر بھی میرا اور شفاعت کا خیال ہے کہ کسی اپنے کو ضرور نگراں ہونا چاہیے۔ اگر زویا ہماری غیر موجودگی کے دوران اسکول میں پڑھانا اور معمول کے انتظامات کی نگرانی کا کام سنبھال لے تو مجھے ازحد خوشی ہوگی۔ بھائی کیوں نہیں، بلکہ اچھا ہے، اس کو بھی مصروفیت مل جائے گی اور ساتھ میں پڑھانے کا تجربہ بھی ہو جائے گا۔ امی نے سائرہ خالہ کی امید بھری نظروں کے جواب میں فٹ سے حامی بھر لی تھی اور یوں اسے مانتے ہی بنی۔ واہ، یہ میں کیسے جا سکتی ہوں، میرا تو ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ بیلا نے صاف انکار کر دیا۔ وہ آج کل بی اے فائنل کے پیپرز کی تیاریوں میں جٹی ہوئی تھی۔ اسامہ بھائی کو فون کر دو، وہ چھوڑ دیں گے۔ بیلا نے ایک شرارتی سی نگاہ اپنی پیاری سی منموہنی بڑی بہن کے چہرے پر ڈال کر کہا، ہاں ویسے اس کا راستہ بھی یہی ہے، ادھر سے گزر کر ہاسپٹل جاتا ہے۔ امی بھی بیلا کی تجویز سے متفق ہو گئیں، مگر اس کو عجیب سی جھجک مانے تھی۔ ارے نہیں، رہنے دیں، اتنی سی بات کے لیے زحمت دینا۔ زحمت کی کیا بات ہے، ان کا روٹ بھی یہی ہے۔ بیلا بہن کی حجاب آگے ہی گھبراہٹ سے لطف لے رہی تھی۔ نہیں، میں خود ہی چلی جاؤں گی واک کر کے۔ وہ کچھ زیادہ ہی بوکھلا گئی تھی۔ آہا، شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ادھر شرم مائل ادھر خوف مانے، نہ وہ دیکھتے ہیں نہ ہم دیکھتے ہیں۔ امی کے کچن روانہ ہوتے ہی گویا بیلا کی زبان بھی رواں ہو گئی۔ سوچتی ہوں کیسے گزرے گی تم دونوں کی، ان کی پلکیں بھی رخساروں پر سجدہ ریز رہتی ہیں، اور ادھر گھبراہٹ کے مارے تمہارا تو یہ حال ہوتا ہے کہ پورا سراپا ہی جیسے سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ کیسے میاں بیوی ہو یار تم لوگ۔ بیلا کو جیسے ازحد افسوس ہوا تھا۔ بھائی ابھی ہم میاں بیوی کہاں ہیں؟ زویا نے جھیم کر خفگی سے اسے گھورا۔ ناکہ اور منقوہا تو ہو نا بھائی، جب نکاح ہو گیا تو میاں بیوی بھی بن گئے، بس رخصتی ہی تو باقی ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتی ہو کہ ابھی عملاً میاں بیوی نہیں بنے۔ بیلا کے زمائنی انداز میں بلا کی شرارت تھی۔ وہ بے ساختہ سرخ ہو گئی۔ بدتمیز، شرم تو نہیں آتی؟ اس نے ہاتھ میں پکڑا بیگ اسے مارنے کے ارادے سے اونچا کیا۔ ویسے یار آپس کی بات ہے، تم دونوں کا رویہ مجھے خاصا مشکوک لگتا ہے۔ عجیب کترائے کترائے رہتے ہو ایک دوسرے سے۔ وہ تو خیر شروع سے ہی سنجیدہ اور خشک مزاج پڑھاکو ٹائپ بندے ہیں، پھر رہی صحیح کسر سیکیٹرسٹ بن کر پوری کر دی۔ عمر کے اعتبار سے میچور ہو چکے ہیں، اب رومانٹسزم کہاں سے آئے گا ان کی حرکات و سکنات میں؟ مگر تم بھی کمال ہی کر دیتی ہو، اس طرح ان سے کٹی کٹی گھبرائی بوکھلائی رہتی ہو جیسے قرض خواہ سے کنی کتراتا ہے۔ کہیں وہ والا معاملہ تو نہیں ہے بقول شاعر کے، ادھر یہ زوم محبت کی بھیک ہم مانگے، ادھر یہ ضد کہ تقاضا میرا اصول نہیں۔ کیا ہے بھئی، اب لپیٹو اپنے یہ اردو دانی کے مظاہرے۔ وہ موضوع سے بچنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے مجھے لٹریچر فوبیا ہو گیا ہے زویا جانی۔ بیلا نے سد آ بھری۔ میری عقل آخر کہاں چلی گئی تھی اس وقت جب میں نے بی اے میں اردو لٹریچر رکھنے کا فیصلہ کیا تھا؟
گمان اغلب ہے کہ گھاس چڑھنے۔ اس کے سوچ و بچار سے پرسوال کے جواب میں زویا نے اپنا دوپٹہ اچھی طرح سے سر پر جماتے ہوئے اطمینان سے جواب دیا۔ اچھا، میں جا رہی ہوں۔ اس کا رخ بیرونی دروازے کی سمت تھا۔ کیا اسامہ بھائی کے ساتھ؟ وہ بلا باز نہ رہ سکی۔ زویا نے مڑ کر اسے گھورا تو فوراً ہونٹوں پر انگلی رکھ کر جی جان سے کتاب پر جھک گئی۔ زویا خفیف سی بے ساختہ ابھر آنے والی مسکراہٹ ہونٹوں میں دباتی واپس پلٹ گئی۔ پیدل جا رہی ہو اسکول بیٹے؟ لان چیئر پر بیٹھے تصویر کے دانے گھماتے دادا جی نے اسے دیکھ کر پوچھا۔ جی دادا جی، اس نے ادب سے جواب دیا۔ اچھی بات ہے بیٹا، دادا جی نے خوش ہو کر سر ہلایا۔ پیدل چلنا صحت کی علامت ہے۔ میں تو کہتا ہوں سب سے بہتر ورزش چہل قدمی ہے۔ نظام ہضم اور نظام تنفس بھی درست رہتا ہے اور جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں میں بھی نکھار پیدا ہو جاتا ہے۔ نماز پڑھی تھی نا بیٹا؟ آخر میں دادا جی نے اپنا مخصوص سوال دہرایا جو کم و بیش ہر ایک سے اور کسی بھی وقت کرنے کے عادی تھے۔ جی دادا جی، اس نے ایک فرما بردار شاگرد کی طرح جھٹ سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ البتہ بیلا نے کل عشاء کی نماز نہیں پڑھی تھی، اسے ڈانٹیے گا۔ اس کو یکدم شرارت سوچ گئی۔ ضرور ڈانٹوں گا، دادا جی نے اسے مایوس نہیں کیا۔ نماز ضرور پڑھنی چاہیے بیٹے، یہ انسان کو ذہنی اور روحانی سکون عطا کرتی ہے، دل کا قرار اور ذات کے نکھار کا باعث ہے۔ دیکھو چندہ، کوئی اعلیٰ شخصیت ہمیں بلائے تو ہم کیسے دوڑے دوڑے فخر و غرور میں ڈوبے اس کے ایک بلاوے پر ہزار جان سے جانے کو تیار رہتے ہیں۔ ملک کا صدر ہمیں ملاقات کی دعوت دے تو شاید خوشی سے ہم پاگل ہی ہو جائیں، ایک ایک کو پکڑ کر بتاتے پھریں گے کہ ہمیں معزز صدر نے اپنے پاس بلایا ہے، جبکہ خدا بند تعالیٰ کی بزرگ و برتر ہستی ہمیں دن میں 5 مرتبہ ملاقات کی دعوت دیتی ہے کہ آؤ میری طرف، میں تمہیں بھلائی اور فلاح کا راستہ بتاؤں، مجھ سے آ کر طلب کرو، میں تمہیں عافیت دوں گا، تمہارے من کی مراد پوری کروں گا۔ جب ہم نماز نہیں پڑھتے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ خدا نخواستہ ہم اپنے پیارے اللہ عز و جل سے ملاقات کرنا میرے منہ میں خاک پسند نہیں کرتے۔ دادا جی بڑے نرم دھیمے دھیمے سحر انگیز انداز میں بول رہے تھے۔ زویا متاثر ہو کر چپ چاپ ان کی بصیرت افروز باتیں سنتی رہی۔ اب جاؤ، تم اپنے مقصد کے لیے روانہ ہو جاؤ، اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ علم کی شمع سے اپنا دل دماغ منور کرنے کے بعد یہ روشنی دوسروں میں پھیلانا بڑے ثواب کا کام ہوتا ہے۔ علم پیغمبروں کی میراث ہے، جیسا کہ اسلام کہتا ہے تم میں سے بہتر وہ ہے جو علم سیکھے اور سکھائے۔ دادا جی نے بہت ساری پرشفیق دعاؤں کے ساتھ اسے رخصت کیا۔ دادا جی کی باتیں اس کے قلب و نظر کی سیاہیاں دھو رہی تھیں۔ دل ہی دل میں وہ اپنے سابقہ خیالات پر شرمندہ ہو گئی۔ سائرہ خالہ کے جانے سے پہلے اس کو اسکول کی انتظامیہ سے ملوا دیا تھا، کام وغیرہ بھی بتا دیا تھا، سو کوئی خاص مشکل نہ ہوئی۔ اس نے کلاس 6 کے بچوں کو پڑھانے کی ذمہ داری لی۔ میں چھوٹی کلاس نہیں لوں گی، سارا دن ان کے فیڈر، لنچ باکس اور بیگ سنبھالتے رہو، اسے پہلے ہی سائرہ خالہ سے کہہ دیا تھا۔ مس، میرے 50 روپے کسی نے میرے بیگ سے نکال لیے ہیں، اسٹوڈنٹس فنڈ کے لیے لائی تھی۔ چوتھے پیریڈ میں فائزہ نے روحانسی ہو کر اطلاع بہم پہنچائی تھی۔ کہاں گئے بھائی؟ اسد، تم چیک کرو سب بچوں کے بیگ۔ اس نے کلاس مانیٹر کی ڈیوٹی لگا دی۔ پوری کلاس میں 50 روپے کی ڈھونڈ مچ گئی۔ بالآخر وہ شیراز کے بیگ کی جیب سے برآمد ہوئے۔ آپ نے فائزہ کے پیسے کیوں چرائے؟ اسد کی رپورٹ پر زویا نے شیراز کو اپنے پاس بلا کر سختی سے سوال کیا۔ آپ اتنے بڑے ہو گئے ہیں، آپ کو کسی نے نہیں بتایا کہ چوری کرنا بری بات ہے؟ نہیں۔ ہائے، اس کے بڑے آرام سے جواب دینے پر اسے جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کی سمت دیکھا۔ شیراز کے چہرے پر دور دور تک شرمندگی اور ندامت کا شائبہ تک نہیں تھا۔ وہ بڑے مزے سے چنگم چباتا لاپرواہی سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ زویا کو غصہ آ گیا۔ کیا مطلب، بڑوں سے اس طرح بات کرتے ہیں؟ وہ غصے میں آ گئی۔ مس، مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ بڑوں سے کیسے بات کرتے ہیں، ریلی۔ شیراز کا انداز اب بھی وہی تھا، لاپرواہ، بے نیاز، زج کرنے والا، تیش دلانے والا۔ آپ نہایت بدتمیز ہیں۔ وہ اس پر گرم ہونے لگی۔ آپ مجھے دونوں باتوں پر سزا دے دیں، یہ لیجیے اسٹک، میں ہوں جو بدتمیز۔ ہائے، وہ ششدر سی رہ گئی۔ شیراز نے جیسے معمول کے سے انداز میں چڑھی اس کی سمت بڑھا کر سر کو جھکا لیا تھا۔ اچھا، جائیں اپنی سیٹ پر۔ اسے اپنا غصہ ضبط کرنا پڑا، مگر آئندہ ایسی حرکت نہیں کرنا، فائزہ سے سوری بھی کریں۔ سوری؟ اس کے کہنے پر شیراز نے توہن و کرہن فائزہ کو کچا چبا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے جیسے بمشکل سوری کہہ کر جان چھڑائی اور سر جھٹک کر سیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ زویا نے محسوس کیا کلاس اس سے خائف سی تھی۔ وہ الگ تھلگ بیٹھا تھا، تیوریاں چڑھائے، آنکھوں میں بیزاری لیے، ایک ایک کو تحیر سے دیکھتا ہوا، ٹانگ پر ٹانگ رکھے بڑی بڑی بددلی سے بیٹھا تھا۔ کلاس مانیٹر
اسد بھی شیراز کے تحکم آمیز انداز اور اکھڑ رویے کی بدولت دوسروں کی نسبت اس سے بات منوانے میں خاصی نرمی سے کام لیتا تھا۔ غالباً اپنی عزت اپنے ہاتھ کے اصول کے پیش نظر کوئی بھی اس سے ٹکر کے لے کر اپنی شامت بلانے کا شوقین نہیں تھا۔ ایک صاحب اپنے بچے کے ایڈمیشن کے سلسلے میں آئے ہیں۔ 7ویں پیریڈ میں انتظامیہ کے انچارج مس کوثر نے اسے اطلاع دی۔ اسکول کی پرنسپل کی قائم مقام ہونے کے ناطے یہ معاملات اسے ہی دیکھنے تھے۔ سو وہ بچوں کو کلاس ورک دے کر اسد کو ڈائس کے پاس آ کر سب بچوں کی نگرانی کرنے کی ذمہ داری سونپ کر مس کوثر کے ہمراہ چلی آئی۔ جب واپس آئی تو فائزہ کو دھواں دھار روتے ہوئے پایا۔ کیا ہو گیا بھائی؟ اسے پریشانی کے ساتھ ساتھ کوفت اور بیزاری بھی ہوئی۔ کس نے مارا ہے اسے؟ اس کے دوبارہ بولنے پر بھی کلاس خاموش رہی، البتہ آپس میں دبی دبی سرگوشیاں ضرور ابھرنے لگیں۔ بتاتے کیوں نہیں؟ اس کی جھنجھلاہٹ خفگی میں بدل گئی۔ آپ بتائیں اسد، فائزہ کو کس نے مارا ہے؟ فائزہ کے لال ٹماٹر ہوتے گالوں پر رواں آنسو پہنچتے ہوئے وہ تحکم آمیز لہجے میں اسد سے استفسار کرنے لگی۔ مس وہ اسد نے خاصی ہچکچاہٹ اور دشواری کے بعد خود کو بولنے پر آمادہ کیا۔ وہ شیراز نے چور نگاہ شیراز کے بھبوکا چہرے پر ڈالتے ہوئے بالآخر وہ کہہ گیا۔ شیراز، یہ کیا حرکت ہے؟ وہ غصے سے پھٹ پڑی۔ ادھر آئیں ذرا آپ نے فائزہ کو کیوں مارا؟ شاید بدلہ لینے کے لیے، اسد دبے لفظوں میں کہہ گیا۔ جواب میں شیراز خونخوار نظروں سے اسے گھورتا ہوا ہونٹ چبانے لگا۔ زویا سے اس بار اپنا غصہ ضبط نہیں ہوا، کھینچ کر ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری۔ آئندہ اگر آپ نے میری کلاس میں بدتمیزی کی تو بہت بری طرح پیش آؤں گی۔ سست تمتماتا چہرہ لے کر اپنی سیٹ کی طرف بڑھتے ہوئے شیراز نے ایک تپتی ہوئی نظر اسد پر ڈالی، جو اس بات کی صاف گمازی کر رہی تھی کہ دیکھ لوں گا بچوں تمہیں، میری شکایت کر کے تم نے میری انسلٹ کروائی، اب اپنی خیر مناؤ۔ اور اگلے دن اس کا عملی مظاہرہ بھی کر ڈالا۔ زویا نے کلاس کو میتھس کی ایکسرسائز ہوم ورک کے طور پر دی تھی۔ اگلے دن تیسرے پیریڈ میں کاپیاں چیک کرنا شروع کیں تو ان میں اسد کی کاپی موجود نہیں تھی۔ آپ نے کاپی نہیں دی اسد؟ اس نے استفہامی نظروں سے اسد کو دیکھا۔ وہ بہت ذمہ دار اور ذہین بچہ تھا، اس سے لاپرواہی اور غفلت کی امید نہیں کی جا سکتی تھی۔ مس وہ اسد کا چہرہ پریشانی اور تعصب کا اشتہار بنا ہوا تھا۔ میں نے ہوم ورک کیا تھا، کسی نے میری کاپی بیگ سے نکال کر وہ صفحات پھاڑ دیے جن پر ایکسرسائز کی تھی۔ مس یہ جھوٹ بول رہا ہے، سزا سے بچنے کے لیے بہانہ بنا لیا ہے۔ ایک ہاتھ اپنے اسٹائلش بالوں میں پھیرتے ہوئے ڈیسک پر کوہنی ٹکاتے ہوئے شیراز نے جیسے بڑے محظوظ ہونے والے انداز میں کامنٹ پاس کیا۔ مس آپ میری کاپی چیک کر سکتی ہیں۔ غم و غصے سے اسد کا برا حال ہو گیا۔ زویا نے اس کی کاپی چیک کی، کسی نے بڑی صفائی سے صفحے اڑائے تھے۔ بہت بری بات ہے، کس نے یہ کام کیا ہے؟ یہ کام یقیناً کوئی منتقم اور کینہ پرور شخص ہی کر سکتا تھا، مگر اسد کو تو سب پسند کرتے تھے۔ اس کی ذہانت، شائستگی اور ہمدردانہ فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے کلاس نے اسے اپنا مانیٹر منتخب کیا تھا۔ اسد، آپ کو کس پر شک ہے؟ کھل کر بتائیں مجھے۔ زویا کے سوال پر پوری کلاس سمیت اسد کی نگاہیں لاپرواہی سے چنگم چباتے شیراز کی سمت اٹھ گئیں، تاہم اسد نے کسی پر الزام عائد نہیں کیا۔ مس میں کچھ کہہ نہیں سکتا، میں دوبارہ ایکسرسائز کر لوں گا۔ بزدل، اتنی ہمت ہے تو بتا دو نا، شیراز نے تنزن جیسے للکار کر کہا۔ اس طرح اپنے ساتھیوں کو مخاطب نہیں کرتے۔ زویا نے تنبیہی نظروں سے شیراز کو دیکھا، جو اب جواب میں وہ یوں بے نیاز بن گیا جیسے اسے نہیں اس کے فرشتوں کو مخاطب کیا گیا ہو۔ زویا خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ بیچارہ، بونگا، بزدل، بے وقوف، شیراز ایک سیریز میں کہتا ہوا پینٹ کی جیب سے مڑے توڑے کاپی کے صفحات نکال رہا تھا۔ مجھے پہلے ہی تم پر شبہ تھا، اتنی بےہودہ حرکت تمہارے علاوہ اور کون کر سکتا ہے؟ اسد ایک تلملاتی ہوئی نگاہ اس پر ڈال کر استہزائیہ انداز میں بولا۔ غم و غصے سے اس کی مٹھیاں بھینچ گئی تھیں، مگر وہ فطرتاً سلجھو اور امن پسند لڑکا تھا، اس لیے غضبناک نہیں ہوا۔ بکواس بند کرو، تم ہوگے بےہودہ۔ اس نے دانت پیستے ہوئے اسد کو گریبان سے پکڑ لیا اور طیش میں آ کر جھنجھوڑنے لگا۔ دیکھو شیراز، شرافت سے میرا گریبان چھوڑ دو، وگرنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اسد ہنوز ضبط سے کام لے رہا تھا۔ اچھا، وہ تمسخرانہ انداز میں ہنسا۔ کیا کر لو گے تم میرا؟ ہاں بولو، کیا کر لو گے؟ میں تمہاری شکایت مس سے کروں گا، وہ تمہارے پیرنٹس کو بتائیں گی اور اس طرح تمہیں اسکول سے ایکسپیل بھی کیا جا سکتا ہے۔ جواب میں وہ کہکا مار کر ہنستا چلا گیا۔ بہت خوب، وہ اونچے اونچے کہکے لگا رہا تھا۔ ارے یہ تو میرے لیے معمول کی بات ہوگی، جب میں کنڈر گارٹن میں تھا تب بھی 2 دفعہ نکالا گیا تھا۔ 5th تک جس اسکول میں پڑھا ہے اس کے پرنسپل نے بھی بارہا مجھے اسکول سے خارج کرنے کی دھمکی دی تھی، اور ایک دفعہ تو لیٹر بھی بنوا لیا۔ تب ماما نے مجھے
पिछले साल यहाँ एडमिट कराया। अच्छा चलो तुम भी क्या याद करोगे, अब आओ तुम्हें एक तमाशा दिखाता हूँ। शिराज ने एक झटका देकर असद का गिरेबान छोड़ दिया, फिर पैंट की जेब से लाइटर निकाला, कॉपी से फाड़े गए सफ़ात को जमीन पर रखा और उन्हें आग दिखा दी। कागज धड़ाधड़ जलने लगे। शिराज पागलों की तरह कहके लगा रहा था। असद हसरत और मलाल के आलम में अपनी रात भर की मेहनत को शोलों की नजर होते देख रहा था। पूरी क्लास दम साधे दोनों के दरमियान होने वाली लड़ाई देख रही थी। जोया किसी काम से बाहर गई थी और कुछ फासले पर असद और शिराज के दरमियान होने वाली खींचातानी की वजह जानने को चंद साथ रुक गई थी। आग लगे देखते देखते हुए बिजली किसी तेजी से इधर लपकी। ये क्या हो रहा है? वो एक साने को तो दहल ही गई थी। छोटे से बमुश्किल 11-12 बरस के बच्चे की जात का ये इंतकामी रुख सही मानों में उसे सरासीमा कर गया। उसने तेजी से एक बच्चे से पानी का फ्लास्क लेकर आग पर डाला। खुदा न खास्ता ये आग भड़ककर बच्चों के बस्तों, चेयर्स और दीगर फर्नीचर को भी लग सकती थी। इधर आओ शिराज, किस कदर खुदसर, सरकश और गुस्ताख बच्चे हो। उसकी नाफरमानी और जारहाना रवैये ने जोया को चिराग पा कर दिया। छड़ी लेकर अच्छी खासी पिटाई कर दी, मगर वो अल्लाह का बंदा बेहिस्सो हरकत खड़ा मार खाता रहा। उसके चेहरे पर सुकून ही सुकून बिखरा था। जोया बुरी तरह आजिज आ गई। ये वाहिद बच्चा था जिसने उसका नाटका बंद कर रखा था। उसका हर अमल इश्तियाल दिलाने और जलाने सताने वाला होता था। मिस कोसर, आप इस बच्चे के घर का एड्रेस नोट करें और इसके वालिद साहब के नाम लेटर लिखें। उन्हें बताएं कि अपने बच्चे की कारकर्दगी की जवाबदेही के लिए फौरी तौर पर राब्ता करें। बसूरत दीगर स्कूल की इंतजामिया अपने तौर पर कोई फैसला करने और मामला निपटाने में आज़ाद होगी। ऐसे बच्चे अदारे के अमनो आमा के लिए बहुत नुकसानदेह साबित होते हैं। एक तालिब इल्म के गैर मियारी और नापसंदीदा तकरीबी रवैये की बदौलत पूरे स्कूल का माहौल मुतासिर होने का खदशा है। जोया इस मामले में बहुत संजीदा हो गई थी। उसने आग लगाने जैसे खतरनाक तखरीबी और मुंतकामा जा रहे इकदाम ने उसे अंदर ही अंदर खौफजदा कर डाला था। इस तरह तो वो स्कूल के किसी भी बच्चे को टॉर्चर कर सकता था। वो इस बारे में बहुत मुतरद्दद थी। शिराज के इतने गुस्ताख, जिद्दी और जारहाना रवैये की कोई कोई वजह ज़रूर थी और उसकी बाबत उसके वालिदैन ही बेहतर रोशनी डाल सकते थे। तुमने तो स्कूल को अपने सर पर सवार ही कर लिया है। कहाँ तो एक दिन जाना मुहाल लग रहा था और कहाँ ये कि घर में भी बकौल शायर बैठे रहें तसव्वुर जाना किए बगैर वाली सूरत हाल होती जा रही है। वो बेला के साथ स्कूल के दीगर मामलात के साथ साथ बड़ी तफसील से शिराज की शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं पर भी सैर हासिल तबादला कर रही थी, जबकि उसका पैमाना जब्त झलक उठा। इससे तो बेहतर है तुम उसामा भाई के साथ इस बच्चे की पर्सनैलिटी डिस्कस कर लो। बेला ने बड़ा साहब मशवरा दिया। उनका तो सब्जेक्ट भी है, हमसे हमसे क्या पूछती हो? हम लिटरेचर वाले क्या इलाज दर्द जिगर और सोज़ कल्ब तशखीस या तजवीज़ कर सकते हैं, सिवाय ये कहने के तंग आ चुके हैं कश्मकश ज़िंदगी से हम, दुनिया को छोड़ जाएं, ना कहें बेबसी से हम। या फिर बुलंद आवाज़ में ये पुकारने लगें कि ए चारा साज, कोशिश मरहम फजूल है। खुदा का वास्ता है बेला, चुप हो जाओ अब। लगता है हमसे कोई अजीम गुनाह ही हुआ होगा जिसकी पादाश में तुम्हारा दिल उर्दू लिटरेचर रखने की तरफ माइल कर दिया गया था। जोया ने सर थाम लिया। उसामा भाई आए हैं, अम्मी कह रही हैं उनकी खातिर तवाज़ो के लिए कुछ बना दें। इतने में शहजादा आधी सीढ़ियाँ तय करके ज़ोर से इतलाई अंदाज में बताता है उसी रफ्तार से वापस पलट गया, गोया ट्रेन छूटी जा रही हो। उसके दोस्त बाहर उसके इंतज़ार में थे। ओ भई, इसे कहते हैं दिल को दिल से राह होना। इधर उन्हें याद किया और इधर वो हाजिर हो गए। बेला ने ज़ूम-आइनी अंदाज में आंखें नचाईं। याद रहे, याद मैंने नहीं तुमने किया था। वो खफीफ सा मुस्कुराकर लिबास की शिकनें दूर करती उठ खड़ी हुई। हाँ जी। बेला ने मसनूई असर्द आ भरी। आपका दिल तो 24 घंटे उनके नाम की तस्बीह करता रहता है। इस वक्त तो खाने का टाइम है, जाओ बेला जाकर पूछो उनसे। पता नहीं हॉस्पिटल से आ रहे हैं या घर से। उसने वॉल क्लॉक की तरफ निगाह डाली। दोपहर के 3 बजे थे। जाओ पूछ लो ना खुद जाकर, वो उधर लॉन में बैठे हैं दादाजी और अम्मी के पास। पर्दे बराबर करती बेला ने नीचे झांक कर जैसे उसे इत्तला पहुंचाई। मैं जाऊं? वो न जाने क्यों घबरा सी गई। नहीं यार, जाओ तुम पूछो। सारी जिंदगी वास्तों के जरिए ही राब्ते रखना। बेला सचमुच तब गई। तुम ये खा तो नहीं जाएंगे? ये क्या टीनेजर्स की तरह चोंचले करती रहती हो? बकवास नहीं करो, मैं जानबूझकर थोड़ा करती हूँ। जोया बिगड़ी। बस यार, मुझे अजीब सी झिझक महसूस होती है। उसके चेहरे पर उलझन लहराने लगी। ये नहीं है कि मुझे उनसे शर्म आती है। हमारे फुप्पोजाद हैं, बचपन से देखे भाले हैं, कोई गैर थोड़ा है।
یہ بھی نہیں کہ اسے ہر درجے خوف محسوس ہوتا ہے، اچھے خاصے سافٹ اسپوکن ہے، متحمل مزاج اور سادگی پسند ہے۔ جب یہ بھی نہیں اور وہ بھی نہیں تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ بیلا نے ہر درجہ استجاب سے اسے دیکھا۔ کیوں اتنے زیادہ فاصلے ہیں تم دونوں کے بیچ؟ اور یار ایک بات بتاؤ، یہ بے نام سے پرتکلف کترائے ہوئے تعلقات خدا نہ خواستہ آگے چل کر بہت سی پیچیدگیاں اور پریشانیاں بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ بیلا کا انداز متفکرانہ تھا۔ تمہیں سوچنا چاہیے اس بارے میں۔ مصنوعی قسم کے حجابات اور تکلفات اکثر بدگمانیاں، دھڑکے اور اندیشے پیدا کرنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ بیلا کے پرتشویش انداز پر زویا نے چونک کر اسے دیکھا، پھر کسی سوچ میں ڈوب گئی۔ بیلا، زویا بھائی کدھر رہ گئیں؟ نیچے سے امی آوازیں دے رہی تھیں۔ اسٹوپٹ، نان سینس، تم سے دیکھ کر کام نہیں ہوتا؟ آپا کے دودھ کا گلاس گرا دینے پر وہ بری طرح چراغ پا ہو رہا تھا۔ شہری بابا، آپ جو اچانک راستے میں آ گئے تھے۔ ادھیڑ عمر آپا آیا نے ہچکچاتے ہوئے اپنی صفائی پیش کرنے کی ناکام صحیح کی، مگر ادھر جلال کا اپنا ہی ایک عالم تھا۔ کئی دفعہ تمہیں کہا ہے خواہ بحث مت کیا کرو میرے ساتھ۔ اس کے چلانے پر آیا سچ مچ سہم گئی۔ ٹھیک ہے شہری بابا، میں دوسرا گلاس لے آتی ہوں۔ اب نہیں پینا ہم نے، وہ ایک شان سے تحکمانہ انداز میں کہتے ہوئے شاہانہ انداز میں صوفے میں دھنس کر ٹی وی کا چینل بدلنے لگا۔ بیگم صاحبہ خفا ہوں گی، آپ دودھ پی لیجیے۔ آیا بیچاری حکم حاکم مرگ مفاجات کے مستاق مجبور تھیں۔ یہ میرا ہیڈک نہیں ہے۔ شیراز کا انداز قطعی تھا اور لہجہ حد درجہ خشک اور بے رحم۔ آیا زچ سی گو مگو کے عالم میں کھڑی بے بسی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن والا حساب تھا اس کے ساتھ۔ اسی لمحے سندیلا ادھر چلی آئی۔ شہری، تم ابھی تک جاگ رہے ہو؟ سوئے کیوں نہیں؟ آپ آیا نیلی کب سے رو رہی ہے؟ وہ جی میں شہری بابا کو دودھ دینے آئی تھی، اسی دوران اٹھ گئی ہوگی بیبی، میں ابھی دیکھتی ہوں۔ تم نے دودھ نہیں لیا کیا؟ سندیلا نے بیزاری سے شیراز پر نگاہ ڈالی۔ نہیں ماما، دل نہیں چاہ رہا۔ شیراز نکسک سے درست سجی بنی حسن و دلکشی کے رنگوں میں دھلی نکھری سنوری ماں کو دیکھ کر جیسے ٹھنک گیا کر بولا، کیوں دل نہیں چاہ رہا؟ اب نگاہ کے ساتھ ساتھ چہرے پر بھی بیزاری چھلکنے لگی تھی۔ دل تو یہ چاہتا ہے ماما کہ آپ مجھے اپنے ہاتھ سے دودھ پلائیں، پیار سے میرے ماتھے پر سے بال ہٹا کر ماتھا چوم کر سو جانے کی تلقین کریں، میری شرارتوں پر پاپا سے پرلطف انداز میں شکایتیں کریں، پھر جب پاپا مجھے ڈانٹیں تو ایک دم مجھے گلے سے لگا کر پاپا کو خفگی سے گھور کر کہیں، ہٹیں بھی، میرے بچے کو کچھ مت کہیں، یہ تو بہت اچھا بچہ ہے۔ اور پھر آپ اور پاپا دونوں مجھے محبتوں کی دولت سے مالا مال کرتے ہوئے اپنے مشفق حصار میں محفوظ کر لیں، جہاں سکون ہو، محبت بھری گرمی ہو، پیار ہو، خوشیاں ہوں، مگر میرے ایسے نصیب کہاں؟ شیراز کے سوچیں جانے اسے کون کون سے خوش نظر خواب دکھا رہی تھیں کہ پیچھے سے پاپا کی مخصوص سرد و بیگانہ پرتکلف آواز نے جیسے اسے ہوش کی دنیا میں لا پٹکا۔ شہری کے اسکول سے لیٹر آیا ہے، آپ کل جانے کی زحمت کر لیں گی؟ وہ سندیلا سے بے تاثر انداز میں دریافت کر رہے تھے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، کل مما کے ہاں وقار بھائی کی ویڈنگ اینیورسری سیلیبریٹ کی جا رہی ہے، میں ادھر بزی ہوں گی۔ سندیلا نے قدرے تنک کر جوابی کارروائی کے طور پر اپنے اونچے بھرپور مردانہ دلکشی کے حامل شوہر پر ایک چپتی سلگتی ہوئی نگاہ ڈال کر جواب دیا۔ وہ سپاٹ انداز میں کہہ کر مڑ گئے، اوکے، پھر مجھے ہی زحمت کرنا ہوگی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اب جاؤ جا کر سو۔ سندیلا نے جانے کس بات کا غصہ اس پر اتارا۔ وہ چپ چاپ ماں باپ کے درمیان ہونے والی معمول کی کارروائی سن رہا تھا۔ اماں کی پھٹکار سن کر بوجھل قدموں سے اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھ گیا۔ کیا مصیبت ہے؟ کیوں چلا رہی ہو؟ آیا کے بازوؤں میں مچلتی گلا پھاڑتی 2.5 سالہ نیلی کو گود میں لیتے ہوئے سندیلا اس معصوم پر جیسے برس ہی تو پڑی تھی۔ لائے ماما، میں چپ کرا دوں اسے، جانے کس جذبے سے مغلوب ہو کر اسے پرشوق انداز میں بہن کی طرف ہاتھ بڑھائے تھے۔ جاؤ تم، سندیلا نے بری طرح جھڑک دیا، میرے بھگتان ہو تم، مجھے ہی بھگتانے ہیں، اب جان عذاب میں ڈالی ہوئی ہے، جی تو چاہتا ہے کچھ کھا کے سو رہوں، ایک ہی بار مرنا بہتر ہے روز روز کی خودسوزی سے۔ سندیلا کا تلخیوں سے چور لہجہ شیراز کے معصوم دل کو عجیب رنجیدگی اور یزمردگی کے دھوئیں میں دھکیلتا چلا گیا۔ میرا کیا قصور ہے؟ مجھے سب کیوں نظر انداز کرتے ہیں؟ مجھ سے کیوں اتنے اکھڑے کترائے اور گریزاں رہتے ہیں؟ میں نے تو کسی کا بھی کچھ نہیں بگاڑا، مجھے تو پاپا ماما دونوں سے محبت ہے، مگر دونوں ہی مجھ سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں، مجھے ناپسند کرتے ہیں، آخر کیوں؟ شرمندگی اور دکھ سے بے حال وہ اذیت بھری سوچوں کے جال میں الجھتا اپنے کمرے میں آ گیا۔ دروازہ بند کر کے اس نے ایک لمحے کو رک کر سوچا، پھر سائڈ ٹیبل پر سے کرسٹل کا نازک سا اسٹائلش گلدان اٹھایا، دونوں ہاتھوں میں
اٹھا کر ایک سانے کو اس کا توازن پرکھا اور پھر پوری قوت سے ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے پر دے مارا۔ ایک زوردار شناکا ہوا اور کمرے میں ادھر ادھر شیشے کے ٹکڑے بکھرتے چلے گئے۔ دروازہ بند ہونے کی وجہ سے آواز دب سی گئی تھی، سو باہر سے کوئی رد عمل موصول نہیں ہوا۔ کچھ ساعت وہ فاتحانہ انداز میں قالین پر ادھر ادھر بکھرے شیشے کے ٹکڑوں کو گھورتا رہا، پھر اطمینان سے نیچے بیٹھ کر انہیں چننے لگا۔ اس کوشش میں اس کے دونوں ہاتھ لہو لہان ہو گئے۔ قالین پر سرخ چمکدار خون کے قطرے جمتے چلے گئے، مگر اس کو جیسے بے حسی کا دورہ پڑ چکا تھا۔ چہرے پر دور دور تک تکلیف کے کوئی آثار نمودار نہیں ہونے دیے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک نظر میری طرف غور سے دیکھیے اور مجھے بتائیے مجھ میں کس چیز کی کمی ہے؟ کیا میرا بھرپور سراپا، میرے چہرے پہ سجا ایک ایک نقش اس بات کی گواہی نہیں دیتا کہ یہ پیکر حسن و دلکشی میں لاسانی ہے؟ آپ اپنی ایمانداری سے بتائیے، کیا میرا ہوش ربا وجود مقابل کو دیوانہ بنانے کے لیے کافی نہیں؟ وہ واقعی سے ہی کہہ رہی تھی۔ کوئی آنکھ کا اندھا ہی اس کے وجود کی فتنہ پرور دل ربائی سے انکار کر سکتا تھا۔ بلا شبہ وہ سراپا قیامت تھی۔ آج سے 11 برس قبل میری شادی ہوئی تھی، جب میں صرف 18 برس کی تھی، اور ڈاکٹر صاحب 11 برس گزر جانے کے باوجود میں آج بھی اسی مقام پر کھڑی ہوں جہاں سے سفر شروع کیا تھا۔ اس کی خمدار پلکیں بھیگنے لگیں۔ اسامہ نے گہری جانچتی نگاہوں سے اس حسین اور جمیل طرحدار خاتون کا جائزہ لیا۔ اس کو یہ 11 برس جیسے چھو کر بھی نہ گزرے تھے۔ ایک دم بھرپور، تر و تازہ اور نوخیز جمال تھا اس کا۔ آپ مجھے بتائیے ڈاکٹر صاحب، میں کس سے شیئر کروں، کس کو اپنے احساسات بتاؤں؟ یہ ایسا مسئلہ ہے جسے زبان پر لا بھی نہیں سکتی، نہ ماں کو بتا سکتی ہوں، نہ بہن یا دوست سے شیئر کر سکتی ہوں کہ ہمارے معاشرے میں اس قسم کی تشنگی کا عورت کے منہ سے اظہار اس کی بے باکی اور بے حجابی کی دلیل سمجھا جاتا ہے۔ مجھے بتائیے، کیا عورت کے جذبات نہیں ہوتے؟ کیا طلب صرف مرد کی میراث ہے؟ یہ عورت کے اندر بیدار نہیں ہو سکتی؟ جذباتی کشمکش نے اس کا چہرہ انگارے کی مانند دہکا دیا تھا۔ آپ اطمینان سے ریلیکس ہو کر بات کیجیے، میں پوری توجہ سے سن رہا ہوں۔ اسامہ نے پیشہ ورانہ تشفی دلا کر گویا اسے اپنی طرف سے اعتبار و یقین رکھنے کی تلقین کی۔ وہ شعلہ فشاں رخساروں پر پھسلتے آنسو کو احتیاط سے رہتے رومال میں جذب کرتے ہوئے خود پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگی۔ سراہا، چاہا جانا اور قبول کرنا ازل سے عورت کی فطری خواہش رہی ہے۔ مرد کی گرم جوش رفاقت، اس کی نگاہ اور دست و لب کی شوخ جسارتیں عورت کے وجود میں مان بھر دیتی ہیں، اس کی نسوانیت کی تسکین کی ضامن بن جاتی ہیں۔ مگر ڈاکٹر صاحب، آپ کا اس بد نصیب عورت کے بارے میں کیا خیال ہے جو کنویں کے پاس رہ کر بھی پیاسی ترستی رہتی ہے؟ میں 11 برس سے آگ میں جھلس رہی ہوں ڈاکٹر صاحب، میرے بھی کچھ تقاضے ہیں جو جذبات کے سمندر میں ہلچل مچا کر میرے پورے وجود کو بے چین کر ڈالتے ہیں۔ اس شخص نے اپنا دل پتھر کر لیا ہے، مگر میں تو پتھر نہیں ہونا۔ بتھیری کوشش کی بننے کی، مگر ایسا نہیں ہو سکا۔ گرم جوشی، پیار، جذبوں کی بے ساختہ یلغار، مجھے ان سب چیزوں کی طلب ہے، مگر اس صفاق شکی القلب شخص کے احساسات جیسے برف کی سل کے نیچے دفن ہو چکے ہیں۔ میں بھڑک بھڑک کے سلگ کے ختم ہو رہی ہوں، اور وہ بے حسی سے تماشا دیکھ رہا ہے۔ یہ حسن و جوانی، یہ شادابی اور رعنائی، یہ میرے کس کام کے ہوئے جب ان پر استحقاق رکھنے والا، ان سے اپنے وجود کی تکمیل کرنے والا ہی ان سے غافل ہے۔ وہ اپنے گلابی مخروطی گداز ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میں اندر سے اتنی پیاسی، ناآسودہ اور ادھوری ہوں، اور اس طرح اپنی ذات کی بے بسی کے حصار میں مقید رہتی ہوں کہ اکثر اوقات اپنی جان کے ٹکڑوں، اپنے بچوں کے جذبات و احساسات سے بھی بیگانہ ہو جاتی ہوں۔ ہزار کوشش کے باوجود میں انہیں اپنی بے ساختہ مامتا بھری حدت آمیز قربت نہیں دے پاتی، بے وجہ ان سے اجنبیت برتتی رہتی ہوں۔ گھر کی چہار دیواری کی گھٹن جب حد سے سوا ہو جائے تو میکے چلی جاتی ہوں، وہاں ادھر ادھر کے ہلے گلے میں شامل ہو کر اپنی روح کے زخم بھولنے کی کوشش کرتی ہوں، خواہ مخواہ اپنے گھر سے غافل رہتی ہوں۔ یوں لگتا ہے جیسے میں ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اپنی ذات سے انتقام لے رہی ہوں، مگر دکھ کی بات یہ ہے کہ اس انتقام کی نظر اب میرے بچے بھی ہونے لگے ہیں۔ اس چیز نے مجھے بہت خوفزدہ کر دیا ہے ڈاکٹر صاحب، مگر میں کیا کروں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی میں لاشعوری طور پر بچوں کو دیکھتے ہی جیسے ضد پر اتر آتی ہوں، گویا فاروق کا بدلہ اس کے بچوں سے لے رہی ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، میں پاگل ہو جاؤں گی اس صورت میں ایسا نہیں چاہتی، مگر جانے کیوں مجھے خود پر کنٹرول نہیں رہتا۔ بچوں کو دیکھتے ہی میرا دل غم و غصے سے بھر جاتا ہے۔
اس پر انتہا درجے کی لاچاری اور بے بسی کا عالم طاری تھا۔ اسامہ ٹھوڑی تلے ہاتھ رکھ کے کونی ٹیبل پر ٹکائے نہایت انہماک سے اس کا حرف حرف گویا سماعت میں انڈیل رہے تھے۔ بات کے اختتام پر انہوں نے انداز نشست بدلا۔ ایک طویل سانس لے کر سیدھے ہوتے ہوئے میز پر سے سنہری قلم اٹھا کر گول گول گھماتے ہوئے انہوں نے عمیق نگاہوں سے اس کا جائزہ لیا۔ پھر بالآخر وہ گویا ہوئے۔ بعض اوقات حقیقت اس طرح کھل کر سامنے آ کر مبہم ہو جاتی ہے کہ انسان سب کچھ جانتے ہوئے بھی الجھنوں کے ریشم میں لپٹتا چلا جاتا ہے۔ وہ سکون سے اس کی سمت دیکھ رہے تھے۔ آپ کے ساتھ مسئلہ یہ ہے بی بی کہ آپ ازدواجی ناآسودگی کا شکار ہیں۔ آپ کی شادی شدہ زندگی کا تجربہ نہایت ناخوشگوار اور تکلیف دہ ہے، لیکن آپ اپنے جائز حق کا مطالبہ اپنے شوہر کے روبرو پیش کرنے سے لاچار ہیں۔ یہ اندر کی جھنجھلاہٹ اور بے بسی نے آپ کے جذبات کی دنیا میں بری طرح اکھاڑ پچھاڑ کی کیفیت طاری کر رکھی ہے۔ چنانچہ اپنے آپ کے اندر کے شور کو دبانے کے لیے بے سبب گھر بار اور بچوں سے بیگانگی اور بے اعتنائی کا سلوک روا رکھے ہوئے ہیں۔ اس نے تھک ہار کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ خبر نہیں ڈاکٹر صاحب کیا ہو رہا ہے اور کیا ہو جائے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر میں مزید اس کیفیت میں رہی تو میں ٹوٹ جاؤں گی۔ میرے اعصاب بری طرح شکست خوردہ ہو چکے ہیں۔ اس سے زیادہ برداشت کرنا میرے بس میں نہیں رہا۔ وہ متورم سرخ آنکھوں کو مسلتے ہوئے مزمحل سے تھکے ٹوٹے انداز میں کہہ رہی تھی۔ انشاءاللہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، اسامہ نے بہت رسان سے کہا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دیکھیے مسئلہ صرف کمیونیکیشن گیپ کا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان جب یہ چیز آ جائے تو تعلقات کی بے ساختگی اور دلکشی غارت ہو جایا کرتی ہے۔ آپ دونوں میاں بیوی جذباتی اور احساساتی اعتبار سے ایک دوسرے سے بہت فاصلے پر ہیں۔ یہی فاصلے دوسری دوریوں کا پیش خیمہ ثابت ہوتے ہیں، اور دوری اور تکلیف کا یہی تحفہ آپ لوگ اپنی اولاد کو بخش رہے ہیں، جو خدا نخواستہ کسی سنگین صورتحال پر منتج بھی ہو سکتا ہے۔ اسامہ کے انداز میں بلا کا تفکر اور تشویش تھی۔ سندیلا ٹھنڈی سانس لے کر گود میں پڑے پرس کے اسٹریپ مسلنے لگی۔ زویا فاروق عالم سے مل کر ششدر ہی تو رہ گئی تھی۔ بلا کا جامع زیب جاذب نظر اور خوشرو مرد تھا۔ وہ مہذب، شائستہ اور متحمل مزاج۔ کمال ہے، آپ کا بیٹا کس پر چلا گیا فاروق عالم صاحب؟ رسمی الیک سلیک کے بعد بے ساختہ زویا کے منہ سے نکل گیا تھا۔ وہ زیادہ دیر تک اپنا تجسس دبانے کا ہنر نہیں جانتی تھی۔ یقین مانیے مجھے تو سچ مچ خفقان ہونے لگا۔ میں بہت خوفزدہ ہو گئی تھی آپ کے بچے کی اتنی جارح، اتنی اشتعال انگیز حرکات و سکنات پر۔ اتنی کم عمری میں اس کے اندر اتنی تلخی، اتنی درشتی، اتنی بے حسی کہاں سے در آئی؟ یہ عمر تو لاابالی پن اور معصومیت بھرے رنگوں پر مشتمل ہوا کرتی ہے، پھر اس کے مزاج میں ایسی بے محل پختگی اور انتقامی حس کیسے پیدا ہو گئی؟ اتنا پکا پن کیسے نمودار ہو گیا؟ زویا استجاب کے ملے مغلوب لہجے میں استفسار کر رہی تھی۔ یہ شروع سے ہی خاصا ضدی اور بدتمیز رہا ہے، خصوصاً اکیڈیمک انسٹیٹیوشنز میں اس کی ہر دھرمی اور حاکمانہ طبیعت کے باعث ہمیشہ مجھے شرمندگی اٹھانا پڑی ہے۔ فاروق عالم کے بھاری مہذب لہجے میں بلا کی شرمساری تھی۔ حالانکہ ہماری جانب سے اسے کبھی بھی کسی پابندی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ مجھ سے تو صرف صبح ناشتے کے وقت 2 منٹ کی ملاقات ہوتی ہے۔ اس کی ماما کی بھی اپنی مصروفیات ہیں، یہ اپنے معمولات میں پوری طرح آزاد رہتا ہے، پھر بھی جانے کیوں اتنا ناخوش اور خفا رہتا ہے۔ ان کے چہرے پر پریشانی اور تفکر کے آثار تھے۔ لیکن فاروق صاحب، بہرحال آپ کو سنجیدگی سے اس بارے میں سوچنا چاہیے، وگرنہ کل کلاں کو خدا نخواستہ آپ کا بچہ ایک ذمہ دار شہری بننے کے بجائے ایک نامی گرامی ڈاکو، غنڈہ یا دہشت گرد بن سکتا ہے۔ زویا نے صاف گوئی سے کام لیا۔ اور معاف کیجیے گا، مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ شیراز میں اس قسم کی صفات کے جراثیم پنپنا شروع ہو گئے ہیں۔ اگر اب بھی آپ نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو پھر روٹھے وقت کو بہلانا ناممکن ہوتا چلا جائے گا۔ فاروق عالم کشمکش اور اضطراب کے عالم میں ساکت و صامت بیٹھے اپنے ہاتھوں کو گھور رہے تھے۔ آپ نے اپنی مسز سے اس بارے میں ڈسکس کیا؟ جانے کیوں زویا کو اس معاملے میں ذاتی طور پر دلچسپی محسوس ہو رہی تھی۔ جواب میں فاروق عالم کے چہرے پر استزائیہ تبسم جگمگا اٹھا۔ اس کی ضرورت ہی نہیں سمجھی کبھی۔ کیا مطلب؟ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ آپ نے یا آپ کی بیگم نے؟ شاید دونوں نے۔ فاروق عالم نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ ہم نے کبھی ایک دوسرے سے مسئلے مسائل شیئر کرنے اور ان کو حل کرنے کے لیے رائے لینے یا دینے کی رسم نہیں نبھائی۔ سب اپنی اپنی جگہ پر رواں دواں ہیں۔ اچھا، وہ شدید حیرانی کا شکار تھی۔ مگر اولاد تو بہرحال والدین کا مشترکہ اثاثہ اور مشترکہ ترجیح ہوا کرتی ہے۔
ہمارا کچھ بھی مشترک نہیں ہے، انہوں نے دو ٹوک انداز اختیار کیا۔ ہم دونوں کی اپنی اپنی دنیا ہے۔ زویا لمحوں میں معاملے کی تہہ تک پہنچ گئی۔ مگر آپ آپس کی ناچاکی کا بدلہ اپنی اولاد سے کیوں لے رہے ہیں؟ اس کے انداز سے حد درجہ استجاب ٹپک رہا تھا۔ کیسے سنگ دل ماں باپ تھے۔ اولاد کے لیے تو انسان بڑے سے بڑا سمجھوتا کر لیتا ہے۔ ایسی تو کوئی بات نہیں، انہوں نے تردید کرنا ضروری خیال کیا۔ بس یہ ہے کہ جس وجود سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں، اس کی کوکھ سے جنم لینے والے ذی نفس سے کیا لگاؤ ہو سکتا ہے؟ خدایا، کیسا سرد و سپاٹ اور برفیلا لہجہ تھا اس بظاہر شاندار سے بھرپور مرد کا۔ بہرحال میں کوشش کروں گا کہ آئندہ شیراز کی طرف سے آپ کو شکایت کا موقع نہ دوں۔ وہ بالآخر اٹھ کھڑے ہوئے۔ زویا کی الجھن بھری نگاہیں ان کے جاتے قدموں کا پیچھا کر رہی تھیں۔ غضب کی سردی پڑ رہی تھی، اوپر سے قیامت کی جل تھل تھی۔ سرد برفیلی ہواؤں کے جھکڑ اپنے دامن میں خنک گھٹاؤں کے لشکر سمیٹ کر لائے تھے، اور اب بادلوں کی گھن گرج کے ہمراہ پورے زور و شور سے موسم سرما کی رگوں میں برف جما دینے والی یخ بارش کی صورت میں دھرتی پر برس رہے تھے۔ امی نے 11 بجے ہی اسکول فون کر کے بتا دیا تھا کہ چھٹی کے وقت اسامہ اسے ہاسپٹل سے واپسی پر پک کر لیں گے، کیونکہ موسم کے تیور صبح سے ہی اپنی قیامت خیزی کا اعلان کر چکے تھے۔ 1:30 چھٹی کی بیل بجی تو موسم سرما کی برسات اپنے عروج پر تھی۔ وہ پرس اور فائل سنبھالتے ہوئے کوریڈور میں آئی، پھر جیسے اسے بجلی کا جھٹکا لگا۔ اس قدر کڑاکے کی ٹھنڈ میں، اولوں کی صورت میں برستی برفیلی بارش میں، شیراز بڑے مزے سے لون کی کیاری کے پاس کھڑا گلاب کے پودے کی شاخیں ہلا رہا تھا۔ شیراز! بے ساختہ اس کے منہ سے چیخ نما پکار نکلی۔ وہ جھپٹ کر آگے بڑھی اور چیلکی سی تیزی سے اس کا یخ بستہ بازو کھینچتے ہوئے اسے کوریڈور میں لے آئی۔ کیا آپ پاگل ہو گئے ہیں؟ اتنی غضب کی سردی میں اتنی بارش میں بھیگ رہے تھے؟ غم و غصے سے اس کا لہجہ جیسے پھٹ پڑا تھا۔ شیراز بے حس و حرکت سا کھڑا اپنے ہاتھ دیکھتا رہا۔ دوسروں کے ساتھ ساتھ اپنے لیے بھی اتنے جنونی اور منتقم ہو؟ برفیلی سرد ہوا کے جھونکے کے اثر سے بری طرح کانپتی وہ تعسف و ملال اور تحیر کے ملے جلے انداز میں کہہ رہی تھی۔ شیراز نے بنا کچھ کہے سر جھکا لیا۔ کیا تمہارے پاپا نے کچھ کہا ہے تم سے؟ زویا کی ذہنی روح یکلخت پلٹ آئی۔ نہیں، کچھ خاص تو نہیں، بس کمرے میں بلا کر سختی سے کہا کہ تمہاری وجہ سے مجھے ہر جگہ شرمندگی اٹھانا پڑتی ہے۔ میری زندگی پہلے بھی آسان نہیں ہے، جو تم اسے مزید عذاب بنانے پر تلے ہوئے ہو۔ اچھی مصیبت میں ڈال رکھا ہے مجھے۔ وہ بڑے سادہ سے سپاٹ بے تاثر انداز میں سامنے کسی غیر مرئی نکتے پر نظر جمائے کہہ رہا تھا۔ زویا کے دل میں ایک گھونسا آن لگا۔ اس نے بے اختیار شیراز کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ بھلا اس بگاڑ میں اس معصوم کا کیا قصور؟ اس کو ابتدا سے ہی تو اپنے غبار نکالنے کا ذریعہ بنایا جاتا رہا ہے۔ اسی لمحے شیراز کی گاڑی کا ہارن بج اٹھا۔ وہ بیگ اٹھا کر اجازت طلب نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ اس نے ہاتھ ہلا کر گویا جانے کا سگنل دے دیا۔ 10-15 منٹ بعد اسامہ کی سفید سوزوکی گیٹ کے اندر کے قریب نمودار ہوئی۔ اس نے کچھ ساعت کے توقف کے بعد پرس سر سے بلند کر کے جیسے ڈھال کے طور پر سر پر رکھا اور کوریڈور سے نکل کر لون عبور کرتی ہوئی بلا کی تیز رفتاری سے گیٹ سے کچھ فاصلے پر رکی گاڑی میں بعجلت سوار ہو گئی۔ السلام علیکم۔ ان کے ہمراہ بیٹھ کر حواس بحال کرتے ہوئے اس نے بمشکل تمام الیک سلیک کا ذریعہ سر انجام دیا۔ سردی کے علاوہ ان کی اتنی قربت نے بھی اس کے پورے وجود پر لرزش طاری کر دی تھی۔ وہ ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ وہ کافی سے زیادہ بھیگ چکی تھی۔ اسامہ نے جواب میں سر ہلاتے ہوئے گاڑی کا ہیٹر آن کر دیا۔ چھتری ہمراہ لے لینی تھی، اس طرح بھیگ کر ٹھنڈ بھی لگ سکتی ہے۔ ان کی گمبھیر دھیمی آواز نے سکوت توڑا۔ جی؟ اسے سمجھ نہیں آیا جواب میں کیا کہے۔ عجیب بدحواس اور بدتمیز طریقے سے دل دھڑکنے لگا تھا۔ اتنی شدید خنکی میں بھی اس کا چہرہ جیسے حجاب کی گرمی سے دہکتا محسوس ہو رہا تھا۔ اتنی قربت کے باعث اس کا تنفس الجھنے لگا تھا۔ وہ عجب طرح سے سمٹائی گھبرائی ہوئی اپنے آپ سے نظر چرائے بیٹھی یخ انگلیاں آپس میں مسل رہی تھی۔ شدید دھند اور بوچھاڑ کے باعث راستہ دیکھنے میں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ سو گاڑی کی رفتار نہ ہونے کے برابر تھی۔ بیلا بتا رہی تھی آپ میرے ساتھ کوئی پرابلم ڈسکس کرنا چاہ رہی ہیں۔ خاصی دیر بعد بالآخر وہ گویا ہوئے۔ ستیہ ناس جائے تیرا بیلا کی بچی، سمجھ لوں گی تم سے۔ وہ دل ہی دل میں موصوفہ کو کھری کھری سنانے کا عزم باندھ رہی تھی۔ کہاں پھنسا دیا بھلا ان کے روبرو 2 لمحے ٹھہر کر بات کرنے کی تاب کہاں مجھ میں؟ جی؟ وہ اس کے حلق میں جیسے گولا سا پھنس گیا، مگر اب بات تو بہرحال کرنا تھی۔ میری کلاس میں ایک بچہ ہے، وہ اس کے رویے کی وجہ سے کلاس میں کافی ڈسٹربنس رہتی ہے۔
پھر وہ شیراز کے متعلق بتاتی چلی گئی۔ اس دوران اس نے اپنی انتہا درجے پر پہنچی جھجک اور گھبراہٹ پر کافی حد تک قابو پا لیا تھا۔ بچے کے والد صاحب اپنی شادی سے خوش نہیں ہیں۔ وہ کسی زمانے میں اپنی ایک غریب اور عام سی شکل و صورت والی کلاس فیلو پر مر مٹے، مگر ان کے صاحب حیثیت والدین کو یہ بات سخت شاق گزری۔ انہوں نے باوجلت ان کی شادی اپنے جیسے صاحب حیثیت خاندان کی اکلوتی حسین اور جمیل لڑکی سے کر دی، مگر ان صاحب کا دل ان پر نہیں آ سکا۔ وہ آج بھی زبردستی اور ناپسندیدگی کی شادی کی اہمیت تسلیم کرنے سے انکاری ہیں۔ بیگم سے کسی قسم کی ذہنی ہم آہنگی اور بے تکلفی استوار نہیں کی، اور یہی بے نیازی بچوں کے وجود سے بھی برت رہے ہیں۔ یہ ساری علامات بچے میں کنڈکٹ ڈس آرڈر کی موجودگی ظاہر کرتی ہیں۔ کافی دیر غور و خوض کرنے کے بعد انہوں نے لب کشائی کی۔ آپ نے ان کے والد صاحب کو بالکل صحیح وقت پر خبردار کر کے بہت اچھا کیا۔ اگر اس عمر میں بچے کا مسئلہ حل نہ کیا گیا تو کچھ عرصے بعد وہ اینٹی سوشل پرسنالٹی بن جائے گا۔ جوانی کی سرحد پر پہنچ کر دراصل بچے کی اتنی انتہا درجے کی بدتمیزی، جارحیت، منتقم مزاجی اور باغی رویے کی وجہ والدین کی طرف سے رد کیے جانے اور ٹھکرائے جانے کا احساس ہے۔ بچہ جب اپنے آپ کو اپنی فیملی کی طرف سے ریجیکٹڈ محسوس کرتا ہے، اور جب یہ احساس وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پختہ تر ہوتا چلا جاتا ہے، تو بچے میں اس ڈس آرڈر کی علامات نمایاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ والدین کی ناکام ازدواجی زندگی کے بد اثرات بچے کی شخصیت مسخ کر ڈالنے کا باعث بن جاتے ہیں۔ ایسے بچوں کو پیار بھری فضا اور محبت کا عملی پرجوش اظہار درکار ہوتا ہے۔ وہ ایسے ماحول کے طالب ہوتے ہیں جہاں وہ گرم جوشی سے قبول کیے جائیں، جہاں ان کی ذات کو مثبت طریقے سے پوری طرح محسوس کر کے ان کی اہمیت کو تسلیم کیا جائے۔ اس بچے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ مجھے تو اس سے بہت ہمدردی محسوس ہو رہی ہے۔ اس کو اس حال تک پہنچانے کے ذمہ دار اس کے اپنے پیرنٹس ہیں۔ زویا کا دل آج اچانک ہی موم ہو گیا تھا شیراز کے لیے۔ دراصل بات یہ ہے کہ جب تک ریزن موجود رہتا ہے تب تک مسئلہ حل کرنے کی تمام کوشش بے سود ثابت ہوتی ہے، کیونکہ جب تک بچے کے والدین کا ماحول ٹھیک نہیں ہوگا، اس کے والدین کے درمیان پائے جانے والی ٹینشن ختم نہیں ہوگی، ریزن ختم نہیں ہوگا، اور جہاں تک ریزن ختم کرنے کا تعلق ہے، وہ والدین کے مکمل اور غیر مشروط تعاون کے بغیر ناممکن ہے، کیونکہ بچے کو کسی دوسرے ماحول میں رکھنے سے عارضی طور پر افاقہ تو ضرور ہو جاتا ہے، مگر چونکہ مستقل طور پر بچے کو پھر اسی ماحول میں رہنا ہوتا ہے، اس لیے وہ دوبارہ وہی علامات اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا اس کا بہترین علاج یہ ہوتا ہے کہ والدین پر تھراپی وغیرہ اپلائی کی جائے۔ جب تک ان کی آپس کی تلخی، بدگمانی اور دوری ختم نہیں ہوگی، بچے کا مسئلہ جوں کا توں موجود رہے گا، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سنگین تر ہوتا چلا جائے گا۔ فیملی کنڈیشنز بچے کی شخصیت کی اساس بنانے کا باعث ہوتی ہیں۔ جب اساس ہی کمزور اور کچی ہوگی تو عمارت کیسے کھڑی رہ سکے گی؟ لہٰذا اس سلسلے میں بچے کے والدین کو فوری طور پر اقدام کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ممکن ہو سکتا ہے تو بچے کے والدین کو میرے پاس بھیجیے گا۔ علاج کی ضرورت بچے سے زیادہ اس کے والدین کو ہے، کیونکہ یہی بچے کے مسئلے کا حل ہے۔ انہوں نے بڑی تفصیل سے مسئلے کے ایک ایک پہلو پر روشنی ڈالی۔ زویا بہت مطمئن سی ہو گئی، مگر اپنے ممنوعہ جذبات کا اظہار کرنے میں حجاب مانے تھا۔ جانے کیا بات تھی، حالانکہ وہ اچھی خاصی باتونی واقع ہوئی تھی، مگر واحد اسامہ کے سامنے اس کی بولتی ایک دم بند ہو جاتی تھی، ہمت ہی نہیں پڑتی تھی۔ بھائی اتنے سنجیدہ سوبر مائنڈڈ بندے ہیں، کیا خبر کون سی احمقانہ اور بچکانہ بات یا انداز برا لگ جائے، سو وہ محتاط ہی رہا کرتی تھی۔ مسئلہ بیان کر کے حاضر ہوا تسلی بخش جواب حاصل کر لیا تھا، اب کرنے کی کوئی بات نہ تھی، سو وہ اپنی گھبراہٹ چھپانے کو کھڑکی سے باہر کی سمت متوجہ ہو گئی، حالانکہ شیشے سے پار خاک بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ غضب کی بوچھاڑ اور دھند نے ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ گاڑی جوں کی طرح رینگ رہی تھی، تڑاک تڑاک، اسی وقت زوردار انداز میں بادل کڑاکے سے گرجے اور زبردست انداز میں کہیں بجلی گری۔ وہ بے اختیار چیخ مار کر ان کے قریب ہو گئی، اور انہوں نے بڑی بے ساختگی سے بازو اس کے گرد ڈال کر اسے خود سے قریب کر لیا۔ انہوں نے گاڑی سڑک سے کچھ پرے کچے پر اتار کر بند کر دی تھی۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ اولے اور بارش کی غضبناک موٹی موٹی بوندیں اس طرح سفید چادر کی طرح ونڈ اسکرین سے ٹکرا رہی تھیں کہ لگتا تھا کسی آن سفید سخت گولوں کی یہ طوفانی یلغار فولادی گاڑی کے پرخچے اڑا ڈالے گی۔ کیا ہوا، ڈر گئیں آپ؟ ان کی گمبھیر سرگوشی اس کے کانوں کے پاس گونجی۔ اسے دہشت سے بھینچی آنکھیں ہمت کر کے کھول کے دیکھا۔ وہ اس کے چہرے پر جھکے ہوئے تھے، ان کی نگاہ اور چہرے پر ایک انوکھی نشیلی سی خمار آلود تحریر کی جھلک تھی۔ وہ ان کے اس قدر قریب ان سے لگی بیٹھی تھی کہ اس بات کو محض سوچ کر وہ مارے شرم سے گڑے جا رہی تھی۔
ہمت کر کے اس نے اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے سنبھل کر ان سے الگ ہونا چاہا۔ اسی لمحے غضبناک انداز میں پہلے سے کہیں زیادہ شدت سے بادل کڑکڑائے اور وہ ایک بار پھر سب فاصلے مٹا کر ان کے مضبوط بھرپور پرحرارت وجود میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئی۔ آج قدرت نے آپ کے فرار کی ہر راہ مسدود کر دی ہے۔ اسے خود میں جذب کرتے ہوئے انہوں نے شوق سے سرگوشی کی، وہ کٹ کر رہ گئی اور انہوں نے اپنے جائز شرعی حق کو استعمال کرتے ہوئے بے ساختہ کچھ شرارتیں کر ڈالیں اور وہ مارے حیا کے جیسے زندہ دفن ہونے کی دعا کرنے لگی۔ حجاب کے بوجھ سے اس کا پورا وجود پوری طرح شل ہو گیا تھا۔ گاڑی چلائیے پلیز۔ بادلوں کی طوفانی گڑ گڑاہٹ چند ساتھ کو تھمی تو وہ جیسے روحانسی ہو کر ملتجی ہوئی، پلکیں بری طرح اوپر نیچے اٹھ اور گر رہی تھیں۔ مگر کیسے؟ وہ اس سمے نہ جانے کیوں اتنے شریر ہو رہے تھے۔ اب تاب نہیں رہی۔ انہوں نے ایک بھرپور معنی خیز نگاہ اس پر ڈال کر عذر پیش کیا۔ وہ پانی پانی ہو گئی۔ ان کی نگاہوں کے وارفتہ سے شرارے اس کی روح تک کو جھلسائے دے رہے تھے۔ ایسا پاگل کر دینے والا موسم، اس کی لطافت و نزاکت سے سجے حسین سراپے والی قربت، پھر شرعی استحقاق استعمال کرنے کے پورے مجاز انہوں نے بے اختیار اسے اپنی جانب کھینچ لیا۔ ارے 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 بھائی کیا ہو گیا؟ گھر آتے ہی وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر گرتے ہوئے تکیے میں منہ دے کر وہ ہچکیوں سے روتی چلی گئی تھی، جس نے بیلا کو ایک لسانے کو مدہوش کر دیا۔ آئندہ میں ان کے سامنے بالکل نہیں جاؤں گی۔ وہ لال سرخ منہ پوچھتی سخت خفگی سے عزم باندھ رہی تھی۔ ایک لمحے کو بیلا نے بغور اس کا دہکتا دھمکتا سہانا روپ دیکھا اور پھر بے ساختہ ہنستی چلی گئی۔ کیا بدتمیزی ہے یہ! ان محترم کی بدتمیزیاں کیا کم تھی دل جلانے کو، جو اب بیلا کی زمینی ہنسی مزید خفت میں مبتلا کر رہی تھی۔ کیا اسامہ بھائی نے بہت تنگ کیا تھا؟ وہ بڑے معنی خیز انداز میں آنکھیں نچاتے ہوئے دریافت کر رہی تھی۔ وہ شرم سے لال ہو گئی، گال دہک کر انگارہ بن گئے تھے۔ بیلا کی بچی جھیمپ مٹانے کے لیے اس نے ڈھیروں کوشن اس پر اچال دیے۔ چلو بھائی، کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے۔ اس طرح قدرت تم دونوں کو لائن پر لائے گی۔ لاتوں کے بھوت جو ہوئے، ماضی کے مزاروں پر دیے جلانے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس سے کہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ انسان تاریک اور بجھے ہوئے دلوں میں یقین کے چراغ روشن کر دے۔ ماضی اپنے اچھے برے اثرات سمیت دفن ہو چکا ہے۔ ان لوگوں کو معاف کر دیجیے جنہوں نے نادانستگی یا دانستگی میں آپ کے ہاتھوں میں سے جگنو لے کر مٹھی میں مسل کر پھینک دیے۔ آپ یہ روایت تو نہ نبھائیے، دوسروں کی مٹھی سے جگنو چھیننے کی۔ اپنے خالی ہاتھ رہ جانے کا غصہ اپنی نئی نسل سے بدلہ لینے کا کیا جواز بنتا ہے؟ بہترین عمل یہ ہے کہ انسان خود محروم ہوتے ہوئے بھی دوسروں کو مالا مال کر دے۔ اپنی خوشیوں کے جگنو گردش زمانہ کے ہاتھوں کھو چکے ہیں تو کیا ہوا؟ دوسروں کی تو جگنوؤں کے دیس تک رہنمائی کر سکتے ہیں نا۔ فاروق عالم بہت غور سے اسامہ کا بھرپور اثر انگیز رسان لہجہ سماعت میں اتار رہے تھے۔ بعض اوقات حالات و واقعات کو سامنے رکھ کر اپنے تجربوں کو اور اپنے آپ کو معاف کر دینے کا عمل آئندہ آنے والے بہت سے غموں سے نجات کا باعث بن جایا کرتا ہے۔ آپ بھی اپنے ساتھ ہو جانے والی زیادتی فراموش کر دیجیے اور اس عظیم زیادتی کے بارے میں سوچیے جو آپ کی وجہ سے آپ کی بیوی اور بچے کے ساتھ ہو رہی ہے، اور اس کے کس قدر بھیانک اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ آپ کی اتنی خوبصورت، حسین اور جمیل بیوی عنقریب سائیکو کیس بننے کو ہے۔ آپ کا پھولوں جیسا شاداب و دلکش صحت مند تر و تازہ بچہ مستقبل کا نامی گرامی گنڈا بننے کی تربیت پا رہا ہے۔ آپ کا جنت نظیر گھر والوں کی عدم توجہی کے باعث ایک قبرستان کسی حیثیت اختیار کرتا چلا جا رہا ہے، ایسا قبرستان جہاں معصوم و فطری آرزوؤں کا خون کیا جاتا رہا ہے۔ ذرا سوچیے ان سب باتوں کو فاروق صاحب۔ اسامہ نے ان پر بہت اچھے طریقے سے جذباتی اٹیک کیا تھا، جس کے بہت مثبت اثرات سامنے آئے۔ فاروق عالم کے چہرے پر جیسے سوچوں کا زلزلہ آیا ہوا تھا۔ آپ کی بیوی اینٹی ڈپریسنٹ اور ایتھرولیٹکس ادویات استعمال کر کے اپنا وجود کھوکھلا کر رہی ہے۔ اس کو حسین جذباتی تقاضوں سے محروم رکھ کر آپ کیوں جبر و قہر کی عظیم مثال قائم کر رہے ہیں؟ آئیڈیل نہیں تو کیا ہوا؟ آئیڈیل بن تو سکتی ہے نا۔ ایک بار محبت سے اس کی سمت پلٹ کر تو دیکھیے، اس سے کچھ کہہ کر فرمائش کر کے تو دیکھیے۔ وہ تو آپ کی طرف سے پیش قدمی کی منتظر ہے۔ ایک بار گرم جوشی سے اسے اپنے وجود کا احساس تو دلائیے، پھر دیکھیے گا کس طرح آپ کی مطلوبہ سانچے میں ڈھلتی ہے۔ جب ایک دوسرے سے شیئر کرنے کی روایت ہی نہیں ڈالیں گے، مل بیٹھ کر تبادلہ خیالات نہیں کریں گے، تو ایسے میں مسائل خود بہت کیسے حل ہوں گے؟ بتا دینا، آگاہ کر دینا بھی مسئلے کا آدھا حل ہوتا ہے۔ پھر میاں بیوی کا رشتہ تو بہت وسیع سطح پر شراکت کا متقاضی ہوا کرتا ہے۔ اسامہ کا دلنشین انداز ان پر سوچ کے نئے در واہ کر رہا تھا۔ مگر ڈاکٹر صاحب، انہوں نے کبھی بھی یہ ظاہر نہیں کیا کہ انہیں میری طرف سے کسی جذباتی پیش قدمی کی طلب ہے۔ وہ اپنے فیصلے میں زیادہ خوش رہتی ہیں۔ اپنا گھر ان کے لیے دلچسپی کا باعث نہیں ہے۔
فاروق عالم کے ماتھے پر شکنوں کا جال گہرا ہوتے دیکھ کر اسامہ مبہم سے انداز میں مسکرا دیے۔ یہی تو ساری بات ہے، کسی کو سمجھ نہیں پاتے تو خود ہی سے فرض کر لیتے ہیں کہ وہ بھی اس رد عمل کو معمول کے مطابق ہی لے گا۔ یہ غلط بات ہے۔ آپ نے انہیں کون سا حق دیا تھا جس کے تحت وہ بے تکلفانہ آپ سے مطالبہ کرنے کی جسارت کرتی؟ دراصل یہی فاصلے شعوری قسم کی خود ساختہ رکاوٹیں اور دوریاں مسائل کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہیں۔ بہرحال آپ ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہیں اور مجھے پورا یقین ہے کہ اب اپنے آپ کو، اپنی بیگم کو اور اپنے بچوں کو بھرپور نارمل زندگی تک لانے میں دیر نہیں لگے گی۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ جواب میں فاروق عالم کے چہرے پر جگمگاتی خوبصورت سی مسکراہٹ بے ساختہ ان کی بات کی تائید کر رہی تھی۔ بیلا، تم ذرا اچھی طرح اس سے معلوم کرو اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، آخر کیوں مسلسل انکار کر رہی ہے؟ صفیہ کتنی بار کہہ چکی ہے رخصتی کے لیے، اب تو اس کو ٹالتے ہوئے بھی شرم سے محسوس ہوتی ہے۔ آخر کوئی تک تو ہونا اس انکار کی۔ ابھی نہیں، ابھی نہیں، یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ امی کے لہجے میں تشویش، تفتیش اور ترشی سبھی کچھ شامل تھا۔ اس سے پوچھو اس بلا جواز نانا کا کیا مقصد ہے؟ پہلے تو چلو ماسٹرز کرنے کا معقول عذر موجود تھا، اب تو خیر سے رزلٹ بھی آ چکا ہے۔ بھلا میں کیا بہانہ کروں صفیہ سے؟ پھر سچی بات ہے، آنے بہانوں سے کام کہاں چلتا ہے۔ اس کی رخصتی کا فرض خیر خیریت سے نپٹا دیا جائے تو پھر تمہارے لیے بھی سوچیں، مگر اس لڑکی کے دماغ میں عجیب خناس سمایا ہوا ہے۔ بھلا کیوں انکار کر رہی ہے رخصتی سے؟ امی جان خاصی برہم ہو رہی تھیں، بلا شبہ ان کی خفگی بجا تھی۔ خود بیلا بھی محسوس کر رہی تھی کہ زویا کی رخصتی سے بلا جواز انکار نے گھر بھر میں ٹینشن پیدا کر رکھی ہے۔ بھئی دیکھو، اب کہ مجھے حتمی جواب چاہیے۔ امی اتنی پریشان ہیں، صفیہ پھپھو ہزار پھیرے لگا چکی ہیں، ادھر اسامہ بھائی اپنی جگہ متعجب ہیں، جب بھی آتے ہیں تو ملنے سے گریز کرتی ہو، فون بھی اٹینڈ نہیں کرتی، اب تو انہوں نے بھی آنا چھوڑ دیا ہے۔ خیر پہلے کون سا روز روز آتے تھے، مگر اب تو جیسے رستہ بھی بھول چکے ہیں۔ ادھر سے بھی محیب خاموشی ہے اور ادھر سے بھی پراسرار سکوت چھایا ہوا ہے۔ بھید کھلے تو کیسے کھلے؟ بات کیا ہے؟ دیکھو اس طرح تو بہت پیچیدہ ہوتا چلا جائے گا معاملہ۔ میں تو اب تک تم دونوں کے گریز اور تکلف کو فطری جھجک سے موسوم کرتی رہی تھی، مگر اب تم دونوں کی طرف سے اتنا برفیلا اور سرد مہر رد عمل صحیح معنوں میں میرے اعصاب پر نوبت بچانے لگا ہے۔ آخر کیا بات ہے تم دونوں کے بیچ؟ بیلا امی کو تشویق کرا کے سیدھی اس کے کمرے میں داخل ہوئی اور جاتے ہی جیسے دھاوا بول دینے والے انداز میں برس پڑی۔ پلیز بیلا، مجھے خواہ تنگ نہ کرو، میں بچوں کے پیپرز بنا رہی ہوں، مجھے ذہنی یکسوئی درکار ہے۔ زویا کے بے تاثر سپاٹ انداز نے بیلا کو آگ بگولا کر ڈالا۔ تیش کے عالم میں اس نے اس کے ہاتھ سے پیپرز جھٹ سے دور کر دیے۔ ارے یہ کیا بدتمیزی ہے بھئی؟ وہ بھنا کر مڑی، اس کے تیور غضبناک تھے۔ ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح، بیلا نڈر لہجے میں بولی۔ کب تک پہلو تہی اور تغافل برتنے کا ڈرامہ جاری رہے گا؟ صاف صاف بتاؤ چاہتی کیا ہو؟ کیا چاہتی ہوں بھائی؟ میرا ان کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا۔ وہ بہت خاموش طبع، سنجیدہ مزاج اور پڑھنے لکھنے سے رغبت رکھنے والے محتاط طبیعت کے بندے ہیں، جبکہ میری شخصیت میں بہت ہلچل، ہنگامہ پروری، شرارت، جذباتیت اور لاپرواہی کے عنصر یکجا ہیں۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے موزوں نہیں ہیں۔ ان کے ساتھ ان کی طرح کی کوئی پڑھاکو ٹائپ اور ٹھنڈے مزاج کی خاتون چل سکتی ہے، کیا فائدہ زبردستی اور مارے باندھے کے بندھن کا؟ بیلا کی جارحانہ کارروائی کا فائدہ یہ ہوا کہ اس نے سیخ پا ہو کر بغیر تمہید باندھے ساری حقیقت گوش گزار کر ڈالی۔ وہ آنکھیں پھاڑے ہونک چہرہ لیے زویا کو دیکھتی رہ گئی۔ ہیں تو یہ احساس آن جنابہ کو آج ہوا ہے؟ وہ حیران کن لہجے میں گھرائی۔ نہیں، پہلے سے ہی تھا، مگر اس کی سنگینی کا احساس اب ہوا ہے اور شکر ہے بروقت ہو گیا۔ میرے اندر مسز سندیلا فاروق عالم جتنا بڑا دل اور حوصلہ نہیں ہے کہ ساری زندگی انگاروں پر بسر کرتی رہوں۔ اس کا انداز بہت دو ٹوک تھا۔ بیلا کا طائر خیال جانے کہاں کہاں سوچوں کی کن وادیوں میں کلانچے بہہ رہا تھا۔ پھر کچھ سوچ کر تفہیمی انداز میں سر ہلاتے ہوئے وہ ٹیلی فون اسٹینڈ کی سمت بڑھ گئی۔ کیسے مزاج ہیں بیلا؟ ان کے سنجیدہ باوقار انداز میں بشاشت کی جھلک تھی۔ اسامہ بھائی، ان محترمہ کے سر میں تو ابھی جاب کرنے کی دھن سمائی ہوئی ہے، مگر آپ نے بھی ان کی نامعقول قسم کی تعویل پر کوئی جوابی رد عمل ظاہر نہیں کیا، بلکہ الٹا خاموشی کی زبان میں تائید کر ڈالی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ بلا توقف شروع ہو گئی تھی۔ ہر شخص اپنی مرضی، اپنی سوچ اور اپنی ذات کی حد تک آزاد ہے۔ یوں بھی میں سمجھتا ہوں رفاقت میں جب تک ذہنی ہم آہنگی نہ پائی جائے اس کی پائیداری مشکوک ہی ٹھہرتی ہے۔ مگر خدا نخواستہ یہاں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ان کی متین دلیل کی برجستگی نے بیلا کو صحیح معنوں میں ہراساں کر ڈالا تھا۔ وہ تو سمجھ رہی تھی نادانی کا یہ عالم صرف زویا کے ہاں ہی پایا جاتا ہے۔ ہمارے مزاجوں میں بہت فرق ہے، یقیناً یہ نکتہ قابل توجہ اور اہمیت کا حامل ہے۔ میری اور ان کی ترجیحات اور ترغیبات میں کمال درجے کا فرق پایا جاتا ہے، شاید اسی وجہ سے وہ اس نتیجے پر پہنچی ہیں۔
اور میرے خیال میں یہ خاصا معقول جواز ہے۔ وہ اپنے ہم مزاج شخص کے ہمراہ یقیناً مسرتوں کی حقیقی روح پا سکتی ہیں۔ میری زندگی میں بہت ٹھہراؤ، جمود اور خشک اور بور قسم کی مصروفیات کا عمل دخل ہے جنہیں ان کی ایک افتاد طبع قبول نہیں کر پاتی۔ شاید اسی لیے وہ ہمیشہ مجھ سے گریزاں رہی ہیں۔ کوئی بم بھی اس کے سر پر پھوڑ دیا جاتا تب بھی وہ اتنی بری طرح بے قابو نہ ہوتی جتنی اس انکشاف کے بعد ہوئی تھی۔ او میرے خدایا، دونوں اول درجے کے احمق ہیں، بڑے آئے دوسروں کو سبق سکھانے پڑھانے والے۔ اسے فون پٹاخ سے کریڈل پر دے مارا اور اب مٹھیاں بھینجتے ہوئے اپنا اشتعال دبا رہی تھی۔ تو یہ ساری بات تھی۔ یہ احمقوں کی ملکہ عالیہ یہ سوچ کر ان کا سامنا کرنے سے کتنی کتراتی رہیں کہ انہیں اپنی جیسی سنجیدہ اور خاموش طبع لڑکیاں پسند ہیں اور وہ یقیناً ان کی پسند پر پورا نہیں اترتی، اور ادھر وہ بے وقوفوں کے سردار اس کے اعتراض کو اس کی ناپسندیدگی پر محمول کرتے ہوئے اس لیے ان سے کترائے پھرتے رہے کہ وہ موصوفہ کے خوابوں کے شوق و شنگ بھرپور شہزادے نہیں ہیں۔ موصوفہ کو ان کی ذات سے کوئی دلچسپی نہیں، محض مارے باندھے تعلق نبھا رہی ہیں۔ بیلا ٹہل ٹہل کر اپنا چلچلاتا جھلستا موڈ درست کر رہی تھی۔ سبحان اللہ، دوسروں کو شراکت و رفاقت کے سبق پڑھانے والے خود ایک دوسرے سے احساساتی اعتبار سے اتنے فاصلے پر پہنچے ہوئے ہیں۔ کیا کتنا کہتی تھی کہ یہ تکلف غیر ضروری جھجک کسی عظیم نقصان سے دوچار بھی کر سکتی ہے۔ رنگ لے ہی آیا نا یہ گریز۔ دوسروں کی شادی شدہ زندگی کے کمیونیکیشن گروپ کی تو فٹ سے نشاندہی کر ڈالی دونوں نادانوں نے، اور اپنے اس 1.5 سالہ تعلق پر چھائے جمود کی تہ کھنگالنے کی غلطی کرنے کا سوچا تک نہیں۔ وہ جی بھر کے دونوں کو سنا رہی تھی دل ہی دل میں۔ غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ بیلا جیسے گنگناہٹوں کے ریکارڈ توڑ رہی تھی۔ ارے بس کرو، اب کیا گھول کر پینے کا ارادہ ہے ان مصروں کو؟ بالآخر زویا کی تاب سماعت جواب دے گئی۔ کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ بیلا پر جیسے کوئی اثر ہی نہیں ہوا، بدستور لہک لہک کر گاتی رہی۔ دوسروں کی ناکام ازدواجی زندگی کی پیچیدگیاں تو تمام تر زاویوں سمیت تم دونوں عقل مندوں کی نگاہ بینا کو دکھائی دے گئیں۔ ارے احمقوں، اپنے اس عمل کو، اس انتہا درجے کی قابلیت اور ذہنی رسائی کو تھوڑا بہت اپنے لیے بھی استعمال کر لیا ہوتا۔ اسے کہتے ہیں چراغ تلے اندھیرا۔ دوسروں کے مسئلے تو بڑی خوشی سلوبی اور تندہی سے حل کرنے کی لگن میں مرتے رہے اور اپنے یہاں بدگمانیوں اور غلط فہمیوں کے ڈھیر لگتے چلے گئے، ان کو پلٹ کر کھنگالنے کی نوبت نہیں آنے دی۔ ارے کبھی اپنے دل کی بات بھی ایک دوسرے کو بتائی ہوتی۔ دونوں دل میں لیے پھرتے رہے اور اب چلے تھے اپنی اپنی جگہ قربانی کا عظیم ترین مظاہرہ کرنے، نام نہاد عظمت کے مینارے طے کرنے۔ وہ دانت پیس کر جیسے انگارے چباتے ہوئے ہاتھ ہلا ہلا کر واز فرما رہی تھی۔ یا الہی، کون سا بھوت سوار ہے تم پر لٹریچر فوبیا کے علاوہ؟ زویا انتہائی حیرانگی سے اسے اتاولی ہو کر بکتا جھکتا دیکھ رہی تھی، مگر بیلا اس بات کی وضاحت کے لیے رکی نہیں، یوں ہی تن فن کرتی پیر پٹکتی سائڈ ٹیبل سے گاڑی کی چابی جھپٹ کر اس کا بازو پکڑتے ہوئے اسے بیرونی دروازے کی جانب دھکیلتی چلی گئی۔ ارے ارے، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ باؤلی ہو گئی ہو کیا؟ وہ بھونچکا ہی تو رہ گئی تھی۔ کہاں لے جا رہی ہو مجھے؟ جہنم میں۔ خبردار جو آناکانی کی۔ بیلا کے تیور خطرناک تھے۔ وہ اس وقت جیمز بانڈ 007 بنی ہوئی تھی۔ ایک کام سے جانا ہے مجھے۔ وہ ڈپٹ کر اسے فرنٹ سیٹ پر جیسے پٹخ کر دروازہ دھاڑ سے بند کرتی ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان ہو گئی اور آندھی طوفان کی مانند گاڑی نکال کر روڈ پر لے آئی۔ ارے میرا حلیہ ملاحظہ کیا ہے؟ کہیں جانے کے قابل کوفت اور چمبے کے ساتھ ساتھ اس پر جھنجھلاہٹ بھی طاری ہو گئی۔ ملگجے سے مسلے ہوئے سفید اور سیاہ پرنٹ کے شلوار قمیض میں الجھے بکھرے بالوں سمیت بڑا دلچسپ حلیہ بنا ہوا تھا اس کا، مگر بیلا کو جیسے بھیڑیں کاٹ رہی تھیں۔ اس کے واویلے پر کان دھرے بغیر گاڑی اڑاتی چلی گئی اور بالآخر صفیہ پھپھو کے گھر کے کھلے گیٹ سے اندر داخل کر دی۔ یہ کہاں لے آئی ہو مجھے؟ زویا کو جیسے بچھو نے ڈنک مارا۔ دماغ تو درست ہے نا تمہارا؟ بھلا پھپھو کیا کہیں گی؟ نکاح کے بعد وہ شاذ و نادر ہی کبھی پھپھو کے ہاں آئی تھی، اور اب موجودہ صورتحال میں تو ویسے بھی یہ قطعی نامناسب لگ رہا تھا۔ پھپھو اور پھپھو تو آج صبح کی گاڑی سے پشاور گئے ہیں کسی کام سے۔ گھر میں کاشف کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ وہ اسے پکڑ دھکڑ پل کے جکڑ کر بالآخر اندر لانے میں کامیاب ہو ہی گئی۔ بھئی داد دیتے ہیں آپ کے حوصلے اور عزم و ہمت کی بیلا آپی۔ کاشف لون کے پودوں کو پانی دیتا ہوا خاصی دلچسپ نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اوپر ہے وہ اپنے کمرے میں، ساتھ ہی بیلا کو ڈائریکٹ بھی کر دیا، گویا دونوں کی بلی بھگت تھی۔ اب بیلا کو حمایتی مل گیا تھا، سو دونوں اس کے احتجاج اور چیخ و پکار پر کان دھرے بغیر کھینچ کھانچ کر اوپر اسامہ کے کمرے میں لے آئے۔ دروازہ نوک کیا اور اندر سے یس کی آواز سن کر باوجلت کھول کر اسے اپنے اندر پاس کیا اور پھر باہر سے بند کر کے گویا اپنا فرض پورا کر کے دھڑ دھڑ کرتے سیڑھیاں طے کرتے ہوئے نیچے آ گئے۔ اب جو معرکہ ہو دونوں میں ہوگا، انہوں نے تو آج
اپنا کام خوش اسلوبی سے نپٹا دیا تھا۔ وہ کتابوں کے شیلف سے مطلوبہ کتاب تلاش کرتے دروازے پر شور کی آواز سن کر یس کہتے ہوئے مڑے اور پھر ششدر رہ گئے۔ آپ یہاں خیریت تو ہے نا؟ ان کے انداز سے ٹپکتا فطری استجاب اس بات کا شاہد تھا کہ وہ بیلا اور کاشف کی ملی بھگت میں شامل نہیں تھے۔ اس نے نروس ہو کر پیچھے پلٹ کر بند دروازے کو دیکھا۔ اسے بہت سارا رونا آ رہا تھا اپنی موجودہ پوزیشن پر۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑی کتاب ٹیبل پر رکھ کر طویل سانس لیتے ہوئے بغور اس کا جائزہ لیا۔ نورش کے سوٹ اور افراتفری کے عالم میں اس کے سیاہ دوپٹے کا پلو آدھے سے زیادہ زمین پر آ رہا تھا۔ محض ہلکا سا بائیں کندھے پر ٹکا رہ گیا تھا۔ ڈھیلی ڈھالی پونی کھینچا تانی میں مزید قابل رحم پوزیشن میں آ گئی تھی، یعنی نصف سے زائد بال اس کی گرفت سے نکل کر گالوں، گردن اور شانوں کے اطراف بکھر چکے تھے، جنہیں ہاتھ سے پرے کرنے کی کوشش میں بوکھلائی گھبرائی سی سیاہ و سفید پرنٹ کے شکن زدہ شلوار قمیض میں ایک دم گھریلو سی، سادہ اور بہت دلکش نظر آ رہی تھی۔ پیروں میں بیڈ روم سلیپر تھے۔ اسے اپنے اس رنگ برنگے حلیے پر بہت شدت سے خفت محسوس ہو رہی تھی۔ اوپر سے ان کی گہری کھوجتی بولتی تفصیلی نظریں وہ گڑ کر رہ گئی تھی اس پر، جیسے گھبراہٹ اور سراسیمگی ہمراہ آور ہو گئی۔ آئیے تشریف رکھیے، بہت دنوں بعد آپ اس غریب خانے پر تشریف لائی ہیں۔ انداز تو سنجیدہ ہی تھا مگر لہجے میں بلا کی شرارت تھی۔ وہ گڑبڑا کر رہ گئی۔ میں چلتی ہوں۔ وہ تھوک نکلتی بروقت تمام دھیرے سے منمنا کر جانے کے لیے پلٹی، مگر وہ آن کی آن میں اس کے راستے میں حائل ہو گئے۔ وہ کیا کہتے ہیں اپنے ناصر کاظمی صاحب کے؟ آج دیکھا ہے تجھ کو دیر کے بعد، آج کا دن گزر نہ جائے کہیں، آرزو ہے کہ تو یہاں آئے اور پھر عمر بھر نہ جائے کہیں۔ ان کی بھرپور نگاہ بڑی تندہی سے اس کا گھریلو بے تکلف سا دلربا سراپا جانچ رہی تھی۔ وہ بے اختیار اپنے آپ میں سمٹ گئی۔ ہم اکثر آپ کو خواب میں اس بیڈ روم میں چلتے پھرتے، ہنستے بولتے، سوتے جاگتے دیکھا کرتے تھے۔ تعبیر آج ملتی دکھائی دیتی ہے تو کیوں ہماری خوشیوں کی عمر مختصر کر دینے کے در پہ ہیں آپ مسز اسامہ؟ کس قدر حدت آمیز معنی خیزی تھی ان کی نگاہ اور لہجے میں۔ وہ کٹ کر رہ گئی۔ یہ آج کیسے ہو رہے ہیں اتنے چلبلے شوق اور بے تکلف سے، جیسے اچانک کوئی کھول چٹک جائے؟ گو اس کا سارا کریڈٹ بیلا اور کاشف کو جاتا تھا، جنہوں نے اسامہ پر حقیقت حال روشن کی تھی۔ بیٹھیے جناب ادھر، انہوں نے بشاشت اور گرم جوشی سے کہتے ہوئے اس کو کندھوں سے تھام کر بیڈ پر بٹھا دیا۔ یہاں کی ہر شے کے جملہ حقوق آپ کے نام محفوظ ہیں سمیت ہمارے۔ ان کے ایک ایک انداز میں جیسے زندگی کی کھلکھلاہٹیں گھل گئی تھیں۔ پلیز زویا، ریلیکس ہو کر بیٹھو یہاں۔ انہوں نے ایک ہاتھ سے اس کے بائیں کندھے پر ہلکا سا دباؤ ڈالا۔ اور مجھ سے خوب لڑو۔ وہ ان کی اس قدر انوکھی اور بے تکلفانہ فرمائش پر گونگ سی بیٹھی رہ گئی۔ ان کا التفات اسے عجیب طرح کی مشکل میں ڈالے ہوئے تھا۔ اسے سوالیہ انداز میں ان کی طرف دیکھا۔ وہاں سکون کے ساتھ ساتھ جیسی زندگی کی والہانہ جگمگاہٹیں بھی روشن نمایاں ہو رہی تھیں۔ ہاں بھائی، لڑنے کے لیے کون سی کسی پلاننگ کی ضرورت ہوا کرتی ہے؟ وہ کسی قدر شرارتی لہجے میں مخاطب تھے اس سے، یوں جیسے دونوں کے درمیان ازل سے بے تکلفی چلتی آ رہی ہو، اور پھر آپ سے تم تک کی نوبت کیسے آ گئی؟ میں کوئی بے وقوف ہوں؟ اور پھر میں کیوں لڑوں آپ سے؟ پھر نہ جانے اسے کیا ہوا، دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر وہ زاروں کی طرح روتی چلی گئی۔ انہوں نے اسے دل کا غبار ہلکا کرنے کا کھل کر موقع دیا، پھر اس کے قریب آن بیٹھے اور زبردستی اس کا چہرہ اوپر اٹھا کر انگلیوں کے پوروں سے اس کے رخساروں پر لرزتی اشکوں کی لڑیاں پونچھنے لگے۔ بات یہ ہے عزیز من کہ ہم لوگ دوسروں کی اصلاح کرنے، انہیں راستہ دکھانے کا عمل تو بڑی سرعت سے کر گزرتے ہیں، مگر اپنی ذات کی خامی اور کجی کو دور کرنا تو کجا اس سے آگاہ ہونا بھی باعث آر سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دوسروں کے بارے میں تندہی سے فکر کرنے اور فیصلہ کرنے میں مدد دینے کے لیے تو ہم آنے واحد میں تیار ہو جاتے ہیں، مگر اپنی ذات کے فیصلے کے لیے ہمیشہ دوسروں کے محتاج رہنا چاہتے ہیں۔ خود سے اپنی سزا کا فیصلہ سنانا بہت تکلیف دہ امر ہوتا ہے، اور یہیں سے مسائل کا نقطہ آغاز ہوا کرتا ہے۔ ہمیں لازمی طور پر ایمانداری سے کچھ بے ضرر سے اعترافات کر لینے چاہیے۔ ان کی پر حرارت انگلیاں دھیرے دھیرے اس کے الجھے بکھرے بال سلجھا رہی تھیں۔ ان کے لہجے میں بہت محبت اور روانی تھی۔ میرا خیال تھا تم میرے مزاج اور عادات اور شخصیت کے ٹھہراؤ سے الرجک ہو، اسی لیے مجھ سے دور دور رہتی ہو۔ تمہیں اپنے مزاج کے مطابق ایک ہنس مکھ اور باتونی قسم کا جیون ساتھی ملنا چاہیے تھا۔ مجھ جیسے خشک اور کتابی بندے سے تمہارا مزاج کیسے میل کھا سکتا ہے؟ اسی وجہ سے میں نے دل کی خواہش اور پکار کے برعکس تم سے گریزاں رہنے کی پالیسی اپنا لی تھی۔ مجھے کیا خبر تھی کہ فریق ثانی بھی انہی خدشات اور بدگمانیوں کا شکار ہے۔ زویا ہکا بکا ان کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ اف خدایا، اتنی سی بات تھی اور میرا دل اندیشوں واہموں کے اندر ہچکولے ہی کھاتا رہا۔
بیلا نے بالکل صحیح کہا ہے، واقعی چراغ تلے اندھیرے والی بات ہے۔ ہم دوسروں کے مزاج و مسائل کو سمجھنے کے چکر میں اپنی ذات سے بری طرح غافل اور بے نیاز ہو جاتے ہیں، اتنے زیادہ کہ دوسروں کے احساسات تو الف تا یہ تک پڑھ سکتے ہیں مگر خود اپنی ذات کے اندر جھانکنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے۔ خود اپنے بارے میں فیصلہ کرتے ہوئے ہمیشہ دوسروں کے محتاج رہتے ہیں۔ دیکھ لو انہی چکروں میں ہم دل کی بات ایک دوسرے سے کہنے کی مہلت حاصل کر سکے اور اس کمیونیکیشن گیپ نے دلوں کے شفاف آئینے دھندلا ڈالے۔ وہ تعصف اور ندامت سے کہہ رہے تھے، خیر انشاءاللہ اب ایسا نہیں ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں میاں بیوی کو سر سے پاؤں تک حتیٰ کہ ہر سوچ کا شراکت دار ہونا چاہیے۔ دکھ سکھ مل کر شیئر کرنے سے ان سے پیدا ہونے والے بد اثرات شخصیت کو تباہ نہیں کرتے۔ دل کے دریچے کو تمام تر واہموں اور بدگمانیوں سے پاک صاف ستھرا اور تر و تازہ ہونا چاہیے۔ دل سکھی ہوگا تو سارا بدن سکھ پا جائے گا۔ دل کی دل میں نہیں رکھنی چاہیے، ایک دوسرے سے کہہ سن کر دل کا بوجھ ہلکا کر لینا چاہیے۔ اب تو رخصتی پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا نا؟ بات کے اختتام پر وہ اس کی جانب جھکے تھے اور وہ جیسے شرم سے گلنار ہوتی چلی گئی۔ یکایک اسے احساس ہوا وہ کس قدر قریب بیٹھی ہوئی ہے اس کے، اور اس پر حدت احساس کے پیدا ہوتے ہی اس کے جسم کا سارا خون چہرے پر چھلک آیا۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اس نے ہاتھ سے ہٹا کر اٹھنا چاہا مگر ان کی گرفت سے نجات کا کوئی ذریعہ نہیں مل پا رہا تھا۔ بیٹھو یہاں، مجھے یقین تو کر لینے دو کہ یہ خواب نہیں حقیقت ہے۔ ان کی گمبھیر سرگوشی بہت قریب سے سماعتوں میں شہد گھولنے لگی۔ بہت دیر ہو گئی ہے، امی پریشان ہوں گی۔ وہ بری طرح سے پٹا گئی۔ بھئی اب ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے۔ ان کی بھرپور نگاہیں اس کے سراپے کا جائزہ لے رہی تھیں جو ان سے بہت قریب تھا اس وقت۔ آخر تمہارا اپنا گھر ہے، بیڈ روم بھی تمہارا ہے اور شوہر بھی تمہارا، پھر کاہے کو گھبراتی ہو؟ ان کی سرگوشی میں بہت شوق سی چھیڑ تھی، وہ جیسے حجاب کی انتہائیں چھونے لگی۔ دل میں چپتے ہوئے رستے ہوئے وہموں کو زبان پر لا کر ان کی کڑواہٹ اور دل کی سیاہی کو دھو لینا چاہیے، ورنہ دل میں بدگمانیوں کا جوہر جمع ہوتا چلا جاتا ہے اور پھر ان سے تعفن اٹھنے لگتا ہے۔ بس آئندہ سے طے ہے، اچھا برا جو بھی محسوس کیا کہہ دیا کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے اس کی ٹھوڑی تلے ہاتھ رکھ کر اونچا کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ بے اختیار نگاہ کترا گئی۔ غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ باہر بیلا پرجوش انداز میں شعر کے مصرعے کی تباہیاں لا رہی تھی۔ اب تو دل میں کوئی گرا نہیں ہے نا؟ ان کی پرتپش نگاہیں وفور شوق سے اس کے چہرے پر گڑ کر رہ گئی تھیں۔ مزاج مختلف ہونے سے دل کے فیصلے نہیں بدلا کرتے۔ کچھ میں کوشش کروں گا خود میں تبدیلی لانے کی، کچھ تم کو محنت کرنا پڑے گی، مگر ثمر مل کر ہی کھائیں گے۔ اور وہ ان کی دیوانہ وار نگاہوں کی گرمی سے پگھلتی ہوئی رخ پھیر کر شرمائے چلی جا رہی تھی۔ ہر دھند چھٹ کر ہر شے پر نکھار لے آئی تھی۔